जी सामीन अस्सलाम वालेकुम, और जहां जहां पर आवाज सुनी जा रही है सबको दिल की गहराइयों से वेलकम टू द शो। उम्मीद करता हूं और यकीन रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। और जैसा कि पाकिस्तान का 64वां यौम आज़ादी इंडिपेंडेंस डे मुल्क भर में जो है इंतहाई जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है, और काफ़ी हद तक उसमें आप लोगों को भी अपडेट्स न्यूज़ चैनल्स, रेडियो और एफएम दिल जो है आपके लिए सारा दिन एक ट्रांसमिशन लेकर आया। इस हवाले से थोड़ी सी कुछ प्रोग्राम के स्टार्ट में आप लोगों से कुछ बातें करना चाहूँगा। आज के पूरे दिन को मद्देनजर रखते हुए कुछ मुझे देखने का इत्तेफाक हुआ, कुछ डेफिनेटली आप लोगों ने बहुत सारी प्लेसेस को विजिट किया होगा। सरकारी नीम सरकारी इमारात पर, घरों में, गलियों में, कूचों में बरकी कुमकमे, और इसके साथ साथ बहुत कुछ ऐसा जो है आपको मनाजिर देखने में मिले होंगे। साथ ही कुछ लम्हे के लिए सही थोड़ी सी खुशी की लहर तो आई, लोगों ने थोड़ा सा कंफर्टेबल फील किया, कुछ उनके चेहरों को मैंने पढ़ा, कुछ देखने की कोशिश की, कुछ उनकी आंखों में उम्मीद की मशलें जो हैं मुझे नजर आई, कुछ दिलों में वतन की मोहब्बत और कुछ अपनों के लिए प्यार, और इसके साथ साथ धरती माँ के लिए बहुत सारे जज्बे, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी नेक तमन्नाएं, और आने वाले हर दिन के लिए कि हमारे इस पाकिस्तान को अल्लाह ताला हमेशा के लिए कायम और दायम रखे। यकीनन हर पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ सोचता है, पाकिस्तानियत का जज्बा जाग उठता है, लेकिन आज के दिन के हवाले से बहुत सारी ऐसी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। प्रोग्राम में कुछ आप लोगों के मैसेजेस होंगे, फीडबैक होगा, लाइव और इंस्टेंट फीडबैक होगा, जो कि आप लोग 2030 पर राइट मैसेज में जाकर DIL टाइप कीजिएगा, एक स्पेस दीजिएगा, अपना नाम, अपने शहर का नाम, और आज के प्रोग्राम के हवाले से बात होगी। आज का प्रोग्राम कुछ हवालों से बहुत इम्पॉर्टेंट है, कुछ खास है। सबसे पहली बात तो ये कि FM दिल के लॉन्च के बाद ये पहला जश्न आज़ादी है कि जो आप लोगों के साथ मनाया जा रहा है, और उसके साथ साथ जो है हमारी पूरी विनिंग टीम को मैं इस बारे में मुबारकबाद देता हूँ। हमारे जो चैनल को हेड कर रहे हैं तमाम विनिंग टीम, तमाम मैनेजमेंट जो है इस मुबारकबाद की हकदार है। और इसके साथ साथ एक और ख़ास हवाला ये कि आज का प्रोग्राम ख़ासतौर पर मेरे लिए ऑनर की बात है कि आज हम बात करेंगे अजान पर। अजान कैसी अजान है, कौन अजान दे रहा है, इस अजान का मतलब क्या है, और कौन दावा करता है कि वही ये अजान दे सकता है और वही ये अजान दे रहा है। जी बिल्कुल जनाब, मैं बात कर रहा हूँ जैद हामिद साहब की, कि जो आज प्रोग्राम में मेरे साथ हैं, और यंगस्टर्स को पाकिस्तानियत के हवाले से, कायद के हवाले से, इकबाल के हवाले से, और ऐसी बहुत सारी बातें जो हैं आप लोगों के साथ प्रोग्राम में शेयर होंगी। उसके बाद तीसरा और आखिरी और एक और ख़ास हवाला ये है कि इस ज़ात में, अपनी ज़ात में ख़ास मुकाम भी हासिल रखता है कि पाकिस्तान की तारीख में, रेडियो स्टेशन की तारीख में अभी तक सो फार एक प्रॉपर इंटरव्यू जो है वो नशर किया जाएगा आप लोगों के साथ लाइव। जैद हामिद साहब अभी प्रोग्राम में मेरे साथ हैं, उनसे बात होगी। और ये तमाम बातें शुरू करने से पहले आज के दिन को थोड़ा सा मैं समराइज़ करने की कोशिश करूँगा, थोड़ी सी बातें कुछ कि जो मैं आज पूरा दिन देखता रहा, महसूस करता रहा। कुछ मुझे खुशी हुई, कुछ मुझे अफसोस हुआ, कुछ उम्मीदें, कुछ किरणें नजर आई, और कुछ बुझते हुए दिए। समझ नहीं आ रही कि आज के दिन को किसके नाम करूं, किस तरह से इब्तदा करूं। बहुत कुछ जानता हूं मैं, बहुत कुछ जानने की कोशिश भी करता हूं, बहुत कुछ सोचता हूं। कौन है कि जो मेरे इन सवालों के जवाब देगा, और कौन है कि जो पाकिस्तान को उसका लौटा हुआ मकाम, उसका खोया हुआ मकाम, उसका जो एक खुरदरा सा, हल्का सा, गहरा नीला और गहरा सब्ज रंग है वो वापस ला कर देगा। कौन कहेगा कि ये पाकिस्तान मेरा है, ये पाकिस्तान हम सबका है, ये झंडा हमारा है। कौन है कि जो कहेगा कि आज नफरतों की सारी दीवार गिरा दें, ये वतन हम सबका है। कौन है कि मुझे उन चेहरों पर वापस दोबारा से मुस्कुराहटें लौटा कर देगा। कौन खुद को पाकिस्तान के एक जिम्मेदार फर्द करार देगा। मैं हूं, आप हैं, हम सब हैं। अगर एक हो जाएं तो बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं, यकीन मानिए। और खास तौर पे इस सारी गुफ्तगू के इख्तिताम पर मैं कुछ उन बच्चों को देखता हूं, उनके माँ बाप को, उनके वालिदैन को देखता हूं कि जो अपने बच्चों की खुशी, उनका मुस्तकबिल, उनके ख्वाब लेकर सारी जिंदगी सफर करते हैं, मारे मारे दर बदर फिरते हैं, और उन ख्वाबों की तकमील के लिए हर दम कोशा रहते हैं। और जब जिंदगी की शाम होने लगती है तो मालूम पड़ता है कि वो सब ख्वाब सिवाय धूल के और सिवाय एक शराब के कुछ नहीं थे, कि जो वो जिंदगी के सहराओं में भटकते रहे, ढूंढते रहे, आखिर कब तक। प्रोग्राम का आगाज करते हैं, और
زید حامد صاحب آج ہمارے ساتھ پروگرام میں ہیں. السلام علیکم زید صاحب, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مسعود خوش رہیے. اور 14 اگست ہے, 64واں یوم آزادی ہے. ہم آزاد ہیں, ہم خوش ہیں. پریشانی آج مجھے محسوس نہیں ہوئی لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر, ان کی آنکھوں میں پڑھ کر, کیونکہ آزادی کا ایک فلسفہ ہے نا کہ تھوڑی دیر کے لیے خوشی ہمیں ملی ہے. میں خوش ہو گیا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں, ہماری جو مائیں بہنیں ہیں, تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو گئی ہیں. کوئی خوشی کی تلاش میں تھے. بجھتے ہوئے دیے جو ہیں دوبارہ سے روشن ہونے کی ایک امید دوبارہ سے نظر آئی ہے. سب سے پہلے تو آپ سے بات کروں گے, اذان کیا ہے جس کا آپ اتنا زیادہ پرچار کرتے ہیں, نظر آتے ہیں فیس بک پر, ٹویٹر پر اور باقی دیگر جو میڈیمز ہیں, پرنٹ میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا ہے, ٹی وی چینلز پر, نیوز پروگرامز میں, ماشاءاللہ. کیا کہیں گے, اذان کیا ہے, تھوڑا سا مجھے بتائیں گے ذرا آپ اس کے بارے میں؟ مسعود, علامہ اقبال نے بندہ مومن کی اذان کو جس طرح ڈیفائن کیا, جس طرح بیان کیا, وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود, ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا. اذان صرف نماز کی نہیں ہوتی, اذان حق بھی ہوتی ہے. ظالم بادشاہ کے سامنے سچ بات کہنا بھی اذان ہے. کفر کے معاشرے میں دین اور امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع کی اذان, آواز بلند کرنا بھی اذان ہے. اور یہ مدینہ ثانی, یہ پاکستان, یہ ہمارا پاکستان کوئی عام ملک نہیں ہے. فیضان نبوی سے بنا ہے, اس پہ سایہ خدائے ذوالجلال ہے. مسلمان ممالک تو بہت سارے ہیں, لیکن اس میں کیا خاص بات ہے کہ یہ ملک جس کو تمام فقراء اور اولیاء اور درویش اور اللہ کے ولی اور صاحب نظر, صاحب بصیرت, جس کا مرضی آپ چاہیں نام لے لیں, وہ تمام اس ملک کے بارے میں یہ خوشخبریاں دیتے ہیں کہ یہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے. کوئی اس کو مدینہ ثانی کہتا ہے, کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز, کوئی اس کو یہ کہتا ہے کہ یہ آنے والے دور میں امت مسلمہ کا مرکز و بنیاد بننے جا رہا. اس پاکستان کے دفاع کے لیے آواز اٹھانا بھی اذان ہے. تو ہمارا جو مشن ہے اس کو ہم اذان اسی لیے کہتے ہیں, جس طرح اقبال نے فرمایا تھا, گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. آج بھی ہمارے معاشرے میں بہت سارے بت بنے ہوئے ہیں. یہ 360 بت جو خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے نا, جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد اپنے دست مبارک سے توڑا تھا, وہ 360 بت آج بھی اس معاشرے میں موجود ہیں. کہیں روپیہ بت ہے, کہیں دولت اور عہدہ بت ہے, کہیں خاندان بت ہے, کہیں سیاسی جماعت بت ہے, کہیں مذہبی جماعت بت ہے, کہیں پہ قومیت, لسانیت, فرقواریت بت ہے, کہیں پہ صوبائیت کو بت بنایا ہے, کہیں پہ کسی نے مغرب کو اپنا بت بنایا ہے, کسی نے روس اور امریکہ یا انڈیا کو اپنا خدا بنائے بیٹھے ہیں. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, جب ان کے مقابلے پہ اس پاک سرزمین, اس کشور حسین کے خطرات لاحق ہوتے ہیں, جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو نعوذ باللہ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو پھر اس وقت ایک اللہ کا بندہ جو کھڑا ہو کر نعرہ تکبیر لگاتا ہے, وہ اس کی اذان حق ہوتی ہے. ہمارا یہ مشن جس کو ہم اذان ہی کا نام دیتے ہیں, یہ بنیادی طور پر تکمیل پاکستان کا مشن ہے. تکمیل پاکستان, پاکستان کی تعمیر تو ہوئی ہے. آپ نے اپنی تمہید میں جو باتیں کی, جو شکوے اور شکایتیں کی, وہ اسی وجہ سے کی کہ اس پاکستان کی تکمیل نہیں ہوئی. ہم نے بنایا ضرور, تعمیر کی, خواب دیکھا گیا, خواب اقبال نے دیکھا, اس کی تعمیر قائد اعظم نے کی, لیکن اس کی تکمیل کرنے والا ابھی کوئی نہیں آیا. تکمیل کرنے والا ابھی تک کوئی نہیں آیا. اور یہی اذان تکمیل پاکستان کی اذان ہے کہ اللہ کے بندو, تم نے لا الہ الا اللہ پر اس پاکستان کی تعمیر کی تھی, اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو, محمد رسول اللہ پہ اس کی تکمیل کرو, کیونکہ تم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اور وعدوں کا حساب کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ عہد کے بارے میں سوال کرتا ہے. اور پھر جب 50 لاکھ شہداء دیے جائیں, 2.5 لاکھ بچیاں بیٹیاں ہماری پیچھے رہ جائیں, آج بھی ہندو اور سکھ بن کر ہندوستان میں جو زندگی گزار رہی ہیں, ان کے دوپٹوں سے, ان کی آبرو سے کس طرح تم خیانت کرو گے؟ کیسے تم ممکن ہے کہ تم پھر بھی مغرب کی طرف دیکھو, ڈیموکریسی, ڈکٹیٹرشپ, کیپٹلزم, کمیونزم, سوشلزم, یہ کیسے ممکن ہے کہ تم نہ کہو یہ بات کہ یہاں پر خلافت راشدہ کا نظام ہونا چاہیے, یہاں پہ قرآن و سنت کا نظام ہونا چاہیے. اور یہ بات کوئی ہم تو نہیں کر رہے, ہمارے فاؤنڈنگ فادرز کر رہے ہیں, ہمارے بڑے کر رہے ہیں, جنہوں نے یہ پاکستان بنایا تھا. اس امت کے اعلیٰ ترین لوگ تھے وہ 20ویں صدی میں. علامہ اقبال اور قائد اعظم سے بڑھ کر مسلمان رہنما, دانشور, فقیر, درویش, سیاستدان تو امت نے نہیں پیدا کیے. بے شک. جب ان دونوں فقیروں نے
ان دونوں درویشوں نے جب اپنی زندگی خرچ کر دی اس پاکستان کو بنانے پہ، اور پھر قائد اعظم کے انتقال کے بعد لیاقت علی خان نے، نواب زادہ لیاقت علی خان نے، انہوں نے قرارداد مقاصد پیش کی، آبجیکٹو ریزولوشن پیش کی، اور صاف صاف لکھا کہ دیکھو جو سمت تم نے متعین کی تھی، جو پاکستان بنایا تھا، وہ اس مقصد کے لیے بنایا تھا کہ ایک قرارداد مقاصد ہے جس میں صاف لکھا ہے کہ حاکمیت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہاں پہ اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کی جائے گی، یہاں پہ عورتوں کو حقوق دیے جائیں گے، ایک عدل کا نظام ایسا ہوگا جس کی بنیاد خلافت راشدہ پہ ہوگی، جو اسلام کا سوشل اور اکنامک پولیٹیکل جسٹس کا نظام ہوگا۔ ہم مسلمانوں کے پاس، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے مشرق و مغرب دیکھنے کی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی زبان سے یہ بات فرمائی ہے کہ پاکستان میں کسی ازم کی کوئی گنجائش نہیں ہے سوائے اسلام کے۔ قرآن یہ قائد اعظم کو نعوذ باللہ لوگ سیکولر بنا کے پیش کرتے ہیں، وہ قائد اعظم، اس سے بڑا بہتان قائد اعظم پہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ قائد اعظم کی ساری فلسفی، ساری آئیڈیالوجی، سارا مسلک، سارا نظریہ علامہ اقبال سے لیا ہوا ہے، اور علامہ اقبال کا سارا مسلک عشق رسول اور ادب رسول پہ۔ بے شک یہ کس طرح کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ قائد اعظم نعوذ باللہ سیکولر تھے؟ وہ قائد اعظم جو کہتے ہیں مسلمانوں سے کہ تمہاری بنیاد، اگر قرآن کو تم پکڑتے ہو تو پھر تم اللہ کے فضل سے تمام مشکلات کو دور کرنے میں اللہ کے فضل سے کامیاب ہو گئے۔ انتقال کے وقت اپنے ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ میرا ایمان اس بات پر یہ ہے کہ یہ پاکستان فیضان نبوی سے بنا ہے، اور اب یہاں کے مسلمانوں پر واجب ہے کہ یہاں خلافت راشدہ کا نظام نافذ کریں تاکہ اللہ نے جو وعدے ان سے کیے تھے اللہ وہ وعدے پورے کرے۔ تو یہ ہمارا مشن ہے۔ ہماری اذان تکمیل پاکستان کی اذان ہے، دفاع پاکستان کی ہے، آبرو امت رسول کی حفاظت کی اذان ہے۔ آپ کی اذان تکمیل پاکستان کی اذان ہے، اور اس کے بارے میں کافی مفصل انداز کے ساتھ بھی آپ نے بتایا۔ ایک چھوٹی سی بات، آپ ہی کو کیوں خیال آیا کہ آپ ہی اذان دیں؟ اور بھی کوئی ہو سکتا ہے، آپ نے اسی طرح سے کیوں یہ اس کام کو چنا؟ کیا کوئی اور اس طرح سے نہیں کر سکتا؟ کیا آپ سے بہتر کوئی کر سکتا ہے؟ آپ کا ٹارگٹ جو ہے وہ اس مین سٹریم میں آج کل کے دور میں کون لوگ ہیں؟ حبیبی ایک بات ہماری ذہن میں رکھنا، اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کا فیصلہ میرا مالک آپ کرتا ہے۔ بے شک، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ اللہ کا فضل میں اپنی طرف گھسیٹ لوں، بے شک، یہ میرے مالک کا کرم ہے، جس کو چاہے عطا کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کچھ لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں، کچھ لوگ اس چیز کو کافی نیگیٹو وے میں پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان کے لیے یہ جواب سب سے بہتر ہے۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان تو امت رسول کی امانت ہے، اور ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اس کا دفاع کرے، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اس کا دفاع کرے، تو ہر مسلمان پھر کرے اپنی ذمہ داری۔ ہماری اذان تو ہے ہی یہی، ہم نے آج تک کبھی کسی کو اپنی طرف نہیں بلایا۔ ہمارے آج کل کے نوجوان میں ایسے کون سے مسائل آپ دیکھتے ہیں کہ جو اذان کو فالو کرنے میں یا آپ کی آواز کے ساتھ اپنی آواز ملانے میں رک رہے ہیں؟ کوئی ہرڈلز ہیں، مشکلات ہیں؟ دیکھیں ایک کس طرح کی مشکلات آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کے جو ینگسٹرز ہیں وہ آپ کے ساتھ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے فضل سے ہم جب یہ بات کر رہے ہیں تو ہمیں 4-4.5 سال ہو چکے ہیں اس اذان کو دیتے ہوئے، اور ماشاءاللہ لاکھوں نوجوان پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں ہماری اس اذان کو سن کر اپنی زندگیاں تبدیل کر چکے ہیں، جن کی زندگیوں میں کوئی سمت نہیں تھی، ان کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں تھی، کوئی روحانی اساس نہیں تھی، کوئی نظریہ نہیں تھا، وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا نظریہ اسلام اور ان کی شناخت پاکستان ہے، نہ وہ سبز ہلالی پرچم سے واقف تھے، نہ سبز گنبد سے اس کی نسبت کو جانتے تھے، نہ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ پاکستان ایک مقدس سرزمین ہے، ایک پاک سرزمین ہے، ایک کشور حسین ہے، ایک مدینہ ثانی ہے۔ اللہ کے فضل سے لاکھوں نوجوان اگر پوری دنیا میں آج بیدار ہوئے ہیں، ہمارا نوجوانوں سے براہ راست رابطہ ہے۔ اللہ کے فضل سے لاکھوں نوجوان ہمیں اپنے والد کی طرح، اپنے باپ کی طرح، اپنے استاد کی طرح، اپنے مینٹر کی طرح، ٹیچر کی طرح ہمیں عزت دیتے ہیں، اور سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس اذان کو سننے سے پہلے ہم گمراہ تھے، ہمیں نہ اللہ کا پتا تھا، نہ اللہ کے رسول کا، نہ پاکستان کا۔ اور المیہ بھی یہی ہے کہ 2 تاریں، 2 اساس ہمارے وجود میں ایسی ہیں کہ جس پر ہر پاکستانی کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، ایک عشق رسول ہے اور دوسرا عشق پاکستان۔ عشق پاکستان، اور پاکستان سے محبت نہیں کرتے لوگ، عشق کرتے ہیں، جنون کی حد تک عشق کرتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے بچے، یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی قوم 50 لاکھ شہداء کی قربانی دے، لاکھوں بیٹیوں کے دوپٹے اس کے سر سے اتارے جائیں، اور پھر جو ملک اس کو دیا جائے، اس کی محبت، اس کا عشق اس کے دل میں داخل نہ کر دیا جائے۔ بچوں کے اس عشق پہ، اس پیار پہ گرد ڈال دی گئی تھی، ان کو غفلت میں مبتلا کر دیا گیا تھا، ان کے تعلیمی نظام سے، ان کے میڈیا سے، ان کے اساتذہ نے ان کو یہ بات بتائی نہیں کہ یہ پاکستان مقدس ہے، صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، اس سے خیانت نہ کرنا۔ حکمرانوں کو جو مرضی کہہ لو، اپنے سیاستدانوں کو جو مرضی کہہ لو،
اس پاکستان کو کچھ نہ کہنا. یہ باتیں تو تمام اللہ کے ولی اور درویش اور فقیر یہ باتیں کرتے آئے. ہم نے کوئی نئی بات ایجاد نہیں کی. ہم جو بھی بات کر رہے ہیں اس کی اساس اپنے بڑوں سے وابستہ ہے. تو یہاں پر ایک چھوٹا سا کوشچن بنتا ہے کہ پھر لوگ آپ سے اتنے زیادہ یا تو مجھے خائف نظر آتے ہیں یا پھر اتنا ڈس ایگری کرتے ہیں, اتنا اس کو پولیٹیسائز کرتے ہیں, پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں, اس کے اگینسٹ چلتے ہیں, آپ کی پالیسیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, کرٹیسائز کرتے ہیں. کیا وجہ کیا ہے پھر؟ یہ سب باتیں تو بالکل درست ہیں مسعود, ایک لاجک ہے, میں مانتا ہوں ان تمام باتوں کو, میری عقل مانتی ہے, اللہ نے شعور دیا ہے, سمجھ بوجھ دی ہے, تھوڑا بہت نالج بھی دی ہے. میں تو آپ کی ساری باتیں مجھے اچھی لگ رہی ہیں. تو کیا وجہ کیا ہے کہ جو لوگ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں؟ کیا وجہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی کیا وجہ؟ اس کا جواب بھی اقبال نے دیا ہے. اقبال فرماتے ہیں نہ ہو نگاہ تو میرے حلقہ سخن میں نہ بیٹھ, کہ نقطہ ہائے خودی ہے مثل تیغ اصیل. ارے واہ. اگر تمہارے پاس نگاہ نہیں ہے تو میری محفل میں مت آؤ. جو میں باتیں بیان کر رہا ہوں تمہیں کاٹ کے رکھ دیں گی. یہ باتیں فقر غیور کی ہیں, مرد آزاد کے لیے ہیں, غلاموں کے لیے تو ہے ہی نہیں. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین مسعود غلاموں کے لیے, بغیرتوں کے لیے, بے شرموں کے لیے ہے ہی نہیں. یہ دین ہے ہی غیرت مندوں, شیروں, دلیروں کے لیے, ٹیپو سلطان کے لیے, صلاح الدین ایوبی کے لیے, خالد بن ولید کے لیے اور امام شامل کے لیے, اور سلطان نور الدین زنگی کے لیے اور صلاح الدین ایوبی. اگر وہ جگرا نہیں ہے کسی میں, انسان اگر مصلحتوں میں ہے, اقبال جیسے کہتے ہیں برتر از اندیشہ سودوں سے ہے زندگی. زندگی کی حقیقت پروفٹ اینڈ لاس کی کیلکولیشن سے بہت آگے ہے. کبھی جان کبھی تسلیم جان ہے زندگی, کبھی زندہ رہنا پڑتا ہے اور کبھی جان قربان کرنی پڑتی ہے. تو جو لوگ مصلحتوں کا شکار ہیں, جن کے عرض کیا نا کہ جن کے خدا اور بت بنے ہوئے ہیں, کسی کا خدا کیریئر ہے, کسی کا خدا اپنا خاندان ہے, کسی کا خدا اپنا پیسہ ہے, کسی کا خدا اپنا عہدہ ہے, کسی کا خدا اپنی سیاسی جماعت ہے, مذہبی جماعت ہے, وہ ہم سے خائف ہیں اور خائف ہوں گے. کیونکہ یہ اذان مطہر دلوں کو, پاک دلوں کو متاثر کرتی ہے. اسی لیے نوجوان ہماری طرف زیادہ آتے ہیں. ہر دور میں آپ دیکھیں گے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا شروع کیا تو سب سے بڑی تعداد نوجوانوں کی آپ کے پاس آئی. کیونکہ یہ پاک دل ہوتے ہیں, صاف دل ہوتے ہیں, کرپٹ نہیں ہوتے, ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہوتے, یہ رومانٹک ہوتے ہیں, یہ جذباتی ہوتے ہیں, جوشیلے ہوتے ہیں, کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور یہ ذلت کی زندگی برداشت نہیں کرنا چاہتے. ہماری اذان عزت کی, غیرت کی, ڈگنیٹی کی اذان ہے. اس میں لوگوں کو ہم صرف یہی بات کرتے ہیں, we'll live with dignity and we'll die with honor. اب یہ بات چھوٹا سا جملہ لگتا ہے ظاہراً, لیکن یہ پورا ایک انداز زندگی ہے, یہ پورا ایک زندگی گزارنے کا ایک انداز ہے. یہ جو پورا کلام اقبال ہے نا, وہ ہے ہی شیروں اور دلیروں کے لیے, ہے ہی شیروں اور دلیروں کے لیے. بغیرتوں اور بے شرموں کو نہ وہ سمجھ آنے والا ہے, اور اگر وہ پڑھ بھی لیں تو ان کے وجود میں وہ آگ بھی نہیں بھڑکے گی. ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کوئی شخص اقبال کو پڑھے پھر نارمل رہ سکے. وہ ایک ایسی آتش بھڑکتی ہے اس کے اندر کہ پھر وہ وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل دیتا ہے. اقبالیات کے حوالے سے بھی بات ہوگی, قائد کا ویژن, قائد کی جو سٹرگل تھی, جو مشکلات ہمیں درپیش ہوئی پاکستان کو بنانے میں, مارز وجود میں لانے میں, دنیا کے نقشے پر پوری دنیا کو بتانے میں, اس کے اوپر بھی بات ہوگی. آپ لوگ بھی لسنرز میرا ساتھ دے سکتے ہیں. زید حامد صاحب آج ہمارے ساتھ پروگرام میں ہے. ایک انتہائی خوبصورت نوعیت کا پروگرام آپ لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا. مجھے کہتے ہیں مسعود احمد خان. پروگرام میں آپ لوگ میرا ساتھ دے رہے ہیں, رائٹ میسج میں جا کر DIL ٹائپ کیجیے گا اور اس کے بعد ایک سپیس دیجیے گا, اپنا نام, اپنا کوشچن. اگر آپ ینگسٹر ہیں, اگر آپ والد ہیں ایک نوجوان بچے کے, بچی کے, کوئی مسائل, کوئی مسئلہ, کوئی ایسی حقیقت کے جو آپ ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں, شیئر کرنا چاہتے ہیں, کوئی سجیشن لینا چاہتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی آپ اس میسج کو 2030 پر پہنچا سکتے ہیں. اچھا زاہد صاحب, یہ تو انشاءاللہ العزیز 1 بجے تک یہ سب باتیں چلتی رہیں گی. تھوڑا سا ذرا ایک اور حوالے سے بات کرتا ہوں. ماشاءاللہ جوان تھے آپ بھی کبھی, ماشاءاللہ ابھی بھی دکھتے ہیں, خوبصورت دکھتے ہیں, اور جو لوگ آپ کو پرسنلی جانتے ہیں ماشاءاللہ ان کی محبت ان لوگوں سے بہت زیادہ ہوگی کہ جو آپ کو پرسنلی نہیں جانتے. مجھے یہ بتائیے کہ نغمے وغیرہ تو سنتے رہتے ہیں, جب کبھی تھک جاتے ہیں, تھوڑا سا اداس ہو جاتے ہیں, کس طرح کے نغمے, ملی نغمے, کیا کرتے ہیں, کیا موسیقی, کس طرح کی موسیقی آپ کو زیادہ پسند ہے, سنتے ہیں, نہیں سنتے ہیں, اس بارے میں آپ تھوڑا سا ذرا بتائیے گا. کیونکہ میں ایک جو ہے جا رہا ہوں آج دوسرے ٹریک کی طرف, فرسٹ ٹریک کی طرف. اس سے پہلے میں تھوڑا سا اس کے اوپر بھی آپ سے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. مسعود, ہماری زندگی ایک جنون اور ایک عشق کے گرد گھومتی ہے. ہمارے پاس وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. امت رسول کو اور پاکستان کو اتنے خطرات ہوں اور ہمارے پاس اتنی فرصت ہو کہ ہم تفریح کر سکیں یا آرام کر سکیں. آرام اس جہان میں نہیں ہے,
तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी, वहां जीने की पाबंदी। अरे वाह। हम मौसीकी सुनते हैं लेकिन हमारी मौसीकी तमाम रज़्मियां होती है, बैटलफील्ड म्यूजिक, या आर्मी का होता है, या मार्शल म्यूजिक होता है, या आरफाना कलाम होता है, या उसका ताल्लुक पाकिस्तान से इश्क, पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार उसमें होता है, मिली नगमे, जो उसका बेसिक थीम, जो बेसिक थीम, ये तीन, या जिहाद मुजाहिदाना हो, इंसान में गैरत, शुजात और शिकोह तुर्कमानी पैदा करे, जो इकबाल ने कहा है, इंसान में वो जलाल पैदा करे। इसलिए चाहे वो पाकिस्तानी मिलिट्री म्यूजिक हो या हमारा बहुत फेवरेट म्यूजिक तुर्की का मेहतर बैंड है। अच्छा। खिलाफत उस्मानिया का एक मेहतर म्यूजिक हुआ करता है, मेहतर बैंड कहलाता है। अच्छा। जो खिलाफत उस्मानिया की फौजों ने उस बैंड को इजाद किया था, और वो पूरी, जब खिलाफत उस्मानिया पूरी दुनिया पर हुकूमत करती थी तो मेहतर बैंड मुसलमान फौजों के साथ साथ चलता था। अच्छा। और इसकी धुन पर तुर्क फौजें दुश्मनों पर हमले करती थी। आज भी आप सुने तो वजूद के रोंगटे खड़े कर देता। तो मार्शल म्यूजिक है या अरफाना कलाम है कि जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत आपके वजूद में ऐसा पैदा कर दे कि दिल भी नरम हो, आंखों से भी आंसू बहे। या फिर ये कि पाकिस्तान का इश्क, पाकिस्तान का और वो एक ऐसी चीज है कि जो बेख्तियार आपको बेकाबू करती है। लिटरली दिल चाहता है कि इंसान रक्स दरवेश करे। मौलाना जलालुद्दीन रूमी का जो रक्स दरवेश है, इंसान वो करे कि जब पाकिस्तान की बात होती है, जब अल्लाह के रसूल से इश्क और मोहब्बत की बात होती है, या जब जहाद फी सबिल्लाह या पाक उम्मत के दिफा की एक फौजी और रज़्मिया तराने और नगमे आप सुनते हैं। खूबसूरत सा नगमा पाकिस्तान के हवाले से मिली ट्रैक है, और इसमें भी थोड़ा सा एसेंस, थोड़ा सा थीम, थोड़ा सा नहीं बल्कि तकरीबन वही थीम है, वही सब कुछ है जो आप बयान कर रहे हैं। कुछ मुझे खुद भी पसंद है, कुछ आपको भी अच्छा लगे, कुछ सुनने वाले भी महजूज होंगे इसको सुन के। तो लिसनर्स, मिलते हैं इस खूबसूरत से मिली नगमे के बाद। ज़ैद हामिद साहब आज प्रोग्राम में मेरे साथ हैं। बात हो रही है पाकिस्तानियत के हवाले से। एक यंग पाकिस्तानी कैसा सोचता है, क्या करना चाहिए, क्या मसाइल दरपेश हैं आपको, अपने मसाइल के हवाले से बात कर सकते हैं। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, बिल्कुल ब्लैंक हैं आप, तो आप तब भी मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह अज़ीज़ आपकी सोचों को कोई ना कोई धारा जरूर दे दिया जाएगा। Here we go with the track called इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। आजादी मुबारक, पाकिस्तान का 64th इंडिपेंडेंस डे आप सबको मुबारक हो। और 11:33 हुए चाहते हैं स्टूडियोज की टाइम मशीन पर, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। मुझे कहते हैं मसूद अहमद खान, और आज मेरे साथ प्रोग्राम में आप तमाम दोस्तों, भाइयों और बहनों के लिए दिल FM लेकर आया है जनाब, खुसूसी प्रोग्राम के जिसमें ज़ैद हामिद साहब आज हमारे साथ प्रोग्राम में हैं। और बात हो रही है पाकिस्तानियत के हवाले से, यंग जनरेशन को गाइड करने के हवाले से। इकबाल का जो विजन था और कायद की जो स्ट्रगल थी, उस हवाले से बात होगी। मसाइल को भी थोड़ा बहुत टच करेंगे, कुछ आप लोगों के मसाइल के हवाले से बात करेंगे। जो बिल्कुल ब्लैंक माइंडेड पीपल, जो नौजवान हमारे बैठे हैं, कुछ वो वे आउट चाह रहे हैं कि उनको कोई सोल्यूशन मिले। प्रॉब्लम्स तो हर कोई डिस्कस कर लेता है, मैं भी कर लूंगा, ज़ैद साहब भी कर लेंगे, हर कोई कर लेगा, आप भी कर लेंगे, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या होगा, हमें करना क्या है, इस हवाले से बात होगी। आप लोग प्रोग्राम में मेरा साथ दे रहे हैं जनाब, राइट मैसेज में जाकर DIL टाइप कीजिएगा, यानी कि दिल लिखिएगा। और जाहिर बात है जो आपके दिल में होगा वही आप दिल में लिखिएगा, और इसको दिल तक पहुंचा दीजिएगा अपना मैसेज, और उसके बाद इस मैसेज को 2030 पर पहुंचा दीजिएगा। कुछ मैसेजेस ज़ैद साहब मैं प्रोग्राम में शामिल करता हूं, हमारे साथ हैं दिल आवेज है हमारे साथ। और जी बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल, मुझे याद है कि आप हमारी रेगुलर लिसनर हैं, हमेशा प्रोग्राम में मेरा साथ देती हैं, और कह रही हैं कि प्रोग्राम मैसेज पूरा पढ़िएगा। और पाकिस्तान का बर्थडे आज कुरान खानी करवा के सेलिब्रेट किया, और पाकिस्तान के लिए दुआ की, और प्लीज़ इतने भी सीरियस ना हो जाया करें। अच्छा जी बिल्कुल। आज एक मैसेज और मुझे मिला है, कशिश है हमारे साथ, और कह रही हैं कि आज तकरीबन मुकम्मल उर्दू बोलते हुए आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, और डेफिनेटली इसको हर वक्त जो है मैं कोशिश करता हूँ कि हम बोले, लेकिन क्या है ना कि थोड़ा बहुत हम इस रंग में रंग चुके हैं, तो कोशिश होती है कि जितना हम वापस आ सकें आ जाए। मेरे लिए भी बेहतर होगा, आप लोगों के लिए भी बेहतर हो। ज़ाहिर साहब, बात हम ब्रेक में कर रहे थे यंगस्टर्स के हवाले से, यूथ के हवाले से। मैं एक नौजवान हूँ, ये एक नौजवान है, आपके सामने हजारों लाखों की तादाद में पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑन द ग्लोब, आपके सामने नौजवानों की एक तादाद है कि जो पाकिस्तानियत का प्रचार करते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं विजन क्या था, क्या बात क्या थी कि पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया, कितनी स्ट्रगल की थी उस सारे सिलसिले को अपने इख्तिताम तक, इसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए। इकबाल ने ख्वाब देखा, एक उसको एक विजुलाइज किया कि इस तरह का कुछ होगा, और कायद ने फिर उसकी तकमील की,
اس کو مکمل کرنے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب بھی رہے. ینگسٹرز کے اوپر ان کا بہت ایمفیسس تھا کہ جو ہماری ینگ جنریشن ہوگی, جو نوجوان ہوں گے, اس ملک کی بھاگ دوڑ جو ہے وہ انہوں نے سنبھالنی ہے. آپ کے خیال کے مطابق آپ کیا سمجھتے ہیں آج کل کے نوجوان کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ایک بات مسعود دیکھیے گا کہ ماشاءاللہ یہ جو نوجوان نسل آج ہمارے پاس ہے, جو اپنے ٹینز میں ہے یا ارلی 20s میں ہے, یہ اس پوری مسلمان امت کی خوش نصیب ترین نسل ہے. وہ کس طرح سے؟ یہی بات تم آپ کو بتانا چاہتے ہیں. پاکستان بناتے وقت ہمارے بزرگوں نے جو شہادتیں دی, جو قربانیاں دی, جو اپنے گھر بار چھوڑے, وہ اشرافیہ جو 1000 سال سے ہندوستان میں آباد تھی, ہمارے اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ پڑھے لکھے لوگ, ہماری ایلیٹ, ہماری اشرافیہ, ہمارے علماء, ہمارے دانشور, ہمارے فقہا, تمام پاکستان بناتے ہوئے شہید ہو گئے. یا وہ ہجرت کر کے جب پاکستان پہنچے تو اتنا لٹے پیٹے پہنچے کہ ان بیچاروں کے پاس مسئلہ صرف اپنی زندگی, اپنے سروائیول کا تھا, اور بڑی مشکل سے 2 نسلیں گزاری گئیں. جو بیچ میں نسل آئی وہ سنبھال نہ پائی پاکستان کو. 71 میں ہمارا بازو الگ ہو گیا. لیکن اس کے بعد بھی اب الحمدللہ 40 برس ہو چکے ہیں. پاکستان ٹوٹنے کے بعد ایک نئی نسل پیدا ہوئی ہے. بے شک. اور اس نسل پر اللہ نے احسان یہ کیا ہے کہ اس نے ہجرت نہیں دیکھی, اس کو گھروں سے نہیں نکالا گیا. الحمدللہ. اس کو ہمیشہ اس کے سر پر چھت رہی ہے, اس کے پیٹ بھرے رہے, اس کو اعلیٰ ترین تعلیم ملی ہے. اللہ نے احسان اور کرم کیا ہے کہ اس کو یہ عافیت کے دور میں پیدا کیا گیا ہے. اور اب یہ نسل, اس کو ذمہ داری اب پاکستان کی دی جا رہی ہے. علامہ اقبال نے یہ بات بہت پہلے فرما دی تھی. انہوں نے ان سے جب لوگوں نے پوچھا گیا کہ یہ کلام اتنا بڑا آپ نے جو بیان کیا ہے کس کے لیے, تو اقبال فرماتے ہیں کہ اس امت کی اگلی نسلیں میری مٹھی میں. اور پھر اس وقت اقبال نے یہ بات کہی تھی, جوانوں کو پیروں کا استاد کرتے. اور اقبال نے کئی نظمیں اپنی, بلکہ پورا کلام ہی ایک نوجوانوں کو, اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا کبھی تو نے, کس گردوں کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا, کبھی تم نے سوچا بھی اس بات کو کہ تم کس آسمان سے ٹوٹے ہوئے تارے ہو. شکوہ جواب شکوہ اٹھا کے دیکھیے اللہ تعالیٰ کی زبان سے جس طرح اقبال نے پیغام نوجوان نسلوں کو دیا ہے. صحیح. اور نوجوانوں کو ساری نصیحت اقبال کی یہ تھی کہ اپنی خودی پہچانو, خودی نہ بیچو, غریبی میں نام پیدا کرو, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو, پرواز میں کوتاہی. نوجوانوں کو تقدیر کا پیغام دیا کہ تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھے منتظر فردہ نہ ہو کہ کل ہماری تقدیر کوئی اور لکھے گا. فرمایا تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں, تم خود اللہ کی تقدیر کیوں نہیں ہو. اور پھر اس کو یہ بتایا کہ اپنے سیلف ریسپیکٹ کو, اپنی ایگو کو, اپنی انا کو, اپنی ڈگنیٹی کو, اپنی غیرت کو اس مقام پر پہنچاؤ, اپنے عشق رسول, ادب رسول کو اس مقام پر پہنچاؤ کہ اللہ خود تم سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. آپ کو کوئی اس میں کوئی پازیٹیو آسپیکٹ نظر آتا ہے آج کل کے نوجوانوں میں کہ بات سنی جاتی ہے, امپلیمنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں؟ یہی ہے, دیکھو بات ہم یہی کر رہے ہیں, نوجوان نسل تیار ہے, اس نسل کو اس کا پیار پہنچانا اس تک. تو کمی کس چیز کی ہے پھر؟ علامہ اقبال اس نسل کو تحفے کے طور پر دینے ہوں گے. ہوا ظلم کیا ہے, جو آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ اردو کمزور ہو گئی ہے. پاکستان بننے سے پہلے ہمارے بزرگ عربی اور فارسی میں عام بات کرتے تھے. اشرافیہ کی زبانیں اردو, عربی اور فارسی تھی. علامہ اقبال کا آدھا کلام فارسی میں, بے شک, اور ہمارے سارے بڑے اس فارسی کلام کو سمجھتے تھے. بے شک بے شک. پاکستان بننے کے بعد فارسی کو تو گم کر دیا, عربی پہلے گم ہو چکی تھی. اور 63 سال میں جو سب سے بڑا ظلم ہوا کہ اب اردو بھی گم ہو گئی. آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت آپ پاکستان کے شہروں میں چلے جائیے, 90% جو اشتہاری بورڈ لگے ہوتے ہیں تمام کے تمام انگریزی میں ہوتے ہیں. ہمارے بچے اردو نہیں پڑھ سکتے, اردو زبان سے واقف نہیں ہے. آپ کسی بھی یونیورسٹی یا کلاس میں جا کے بچوں سے کہیے اپنا نام لکھو, 100% بچے انگریزی میں نام لکھیں گے, اردو میں نہیں لکھیں گے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب اردو زبان گم ہو گئی تو اس کے نتیجے میں ان کو اپنی 1400 سال کی تاریخ جو اردو زبان میں اتنا بڑا ذخیرہ اور خزانہ موجود تھا وہ خزانہ گم ہو گیا. لیکن ایک آرگومنٹ یہاں پر یہ بھی تو پٹ کیا جا سکتا ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم کو کمپیٹ کرنے کے لیے جو اعلیٰ جو سویلائزیشن کی جو کنٹریز ہیں ان کو فالو کرنے کے لیے, ان کے لیول پر جانے کے لیے, ان سے بات کرنے کے لیے بھی تو ہمیں ایک سٹینڈرڈ ڈیولپ کرنا چاہیے نا. مسعود ایک بات ہے, دیکھیے گا مڈ ٹرم ایک لینگویج ہوتی ہے کہ جس کو فالو کرتے ہوئے ہم ان سے بات کرتے ہیں. انگریزی میں آپ صرف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور کاروبار تو لے سکتے ہیں, اپنا دین, اپنی تاریخ, اپنی ویلیوز, اپنی تہذیب, اپنا تمدن, اپنا فقہ تو انگریزی سے نہیں لے سکتے. اپنی اخلاقیات, اپنی شرافت, اپنی ویلیوز تو انگریزی سے نہیں لے سکتے. یہ انگریزی ضرور پڑھیے, یہ کس نے کہا ہے کہ اردو خراب کر لیجئے؟ کیا 2 زبانیں ساتھ ساتھ نہیں چلائی جا سکتی؟ اور یہ ظلم سب سے بڑا جو امت کے ساتھ ہوا ہے, پاکستانی ملت کے ساتھ, وہ یہی ہوا ہے
کہ ہم نے ہر چیز انگریزوں سے لی. ہم ہم نے جمہوریت بھی مغربی لی, ہم نے کیپٹلزم بھی مغرب کا لیا. یہاں پہ بحثیں ہوتی رہیں کہ کمیونزم اور سوشلزم اور ڈکٹیٹرشپ چلایا جائے یا کیپٹلزم چلایا جائے, اور ہم نے اپنا تعلیمی نظام بھی انگریزوں سے لیا. آج کل کے نوجوان کی بات کرتے ہیں, کیا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو سب کچھ نظر آتا ہے, ہمت بھی ہے, جوش بھی ہے, جذبہ بھی ہے, احساس کی پیاسی زمین بھی ہے, اور بارش کے ہونے کی جو نوید ہے وہ بھی آپ پھر یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اقبال نے بھی اس نوجوان نسل کے بارے میں یہی کہا تھا, نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. 4 سال پہلے جب ہم نے کام شروع کیا تو اس وقت دنیا میں پاکستان میں تاریخی تھی, کسی کو اقبال نہیں معلوم تھے, کسی کو پاکستان سے عشق اور جنون کی بات کوئی نہیں کرتا تھا, کوئی یہ بات نہیں کرتا تھا کہ ہم نے اس پاکستان میں پاکستان کی نظریاتی اور روحانی اساس کو زندہ کر کے خلافت راشدہ کا نظام لانا ہے, اور سبز ہلالی کی نسبت سبز گنبد کے ساتھ ہے. آج جو لاکھوں بچے ہمارے ساتھ ہیں وہ اسی ذرا نم ہو تو یہ مٹی والی بات ہے. ہم نے تو صرف اذان دی, چھڑکاؤ کیا ان کے اوپر, ماشاءاللہ پھل پھول اور بوٹے تو ان کے اپنے وجود سے نکلے, مہکی تو یہ خود اپنی زمین ہے. اسی لیے ہم آپ سے بات کرتے ہیں کہ یہ اتنی خوبصورت نسل ہے ہماری, جو ہماری نوجوان نسل ہمارے پاس ہے. اس کے ظاہر پہ نہ جائیے کہ یہ انگریزی اسکولوں میں پڑھتے ہیں, انگریزی بولتے ہیں, مغرب سے پڑھ کر آئے ہوئے ہیں. ان کے دل ہیرے کے ہیں, سونے کے دل ہیں ان کے, اتنے ماشاءاللہ نرم اور پیار کرنے والے دل ہیں. اس وقت پوری مغربی دنیا نے بھی اپنا اصل چہرہ دکھا دیا ہے. اقبال نے جب 90 سال پہلے کہی تھی یہ بات, جب مغرب عروج پہ تھا, آنکھیں چکا چوند ہوئی تھی دنیا کی مغرب سے, اس وقت اقبال نے کہی تھی کہ یہ مغربی تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی, جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا ناپائیدار ہوگا. آج کے دور میں ایک اقبال کیسے پیدا ہو سکتا ہے آپ کے خیال کے مطابق؟ دیکھیے ایسے کون سے سرکمسٹانسز ہوں گے کہ اقبال پیدا ہوگا؟ ایسے کون سے سرکمسٹانسز ہیں کہ جو قائد کے ویژن کو, ان کی سٹرگل کو آگے لے کر چلے گا؟ ایسے کون سے سرکمسٹانسز ہوں گے کہ ایک نوجوان اٹھے گا, اپنی آواز بلند کرے گا اپنے رائٹس کے لیے, اپنے ملک و قوم کے رائٹس کے لیے, کہ جو لوگ اس ملک کو کسی بھی طرح سے پیچھے دھکیلنا چاہتے ہیں ان کے اس خیالات کو جو ہے وہ رد کریں گے؟ کب ہوگا اور کیسے ہوگا اور یہ کس طرح سے ہوگا؟ مسعود, فیصل آباد پاس ماشاءاللہ صوفی برکت علی صاحب ایک اللہ کے ولی درویش گزرے ہیں, بہت بڑے بزرگ ماشاءاللہ, ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے. پاکستان سے بہت زیادہ پیار کرنے والے اور بہت زیادہ خوشخبریاں آپ کی پاکستان کے حوالے سے. آپ ہی کے خوبصورت الفاظ ہیں یہ کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں تم دیکھو گے کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوا کریں گے. یہ خوشخبری اور بشارتیں جو اللہ کے بندوں نے دی. صوفی برکت علی صاحب کا بڑا خوبصورت ایک جملہ اور بھی ہے, فرماتے ہیں نوجوان نسل کو مخاطب کر کے, نہ کہہ نہ لکھ, کر کے دکھا. بہت کچھ لکھا جا چکا ہے, بہت کچھ کہا جا چکا ہے, قحط الرجال ہے, جرأت کردار کی کمی ہے. اس وقت ہم نے جب 4 سال پہلے کام شروع کیا, ہم نوجوان بچوں سے جو کام کرنے کو کہتے ہیں نا, پہلے اسے خود کر کے اللہ کے فضل سے دکھاتے ہیں. اچھا, تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ آپ نے خود یہ بات تو ہم نے کہہ رہے ہیں, لیکن رول ماڈل تو ہمیں کوئی ملے. صحیح. 4 سال ویژن تو آپ دے رہے ہیں ان کی آپ لرننگ بھی کر رہے ہیں, آپ ان کو لیسنز بھی دے رہے ہیں, ٹیچ بھی کر رہے ہیں. لیکن میرا جو پوائنٹ آف کوسچن ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ پلیٹ فارم بھی آپ نے بنا دیا, سب کچھ کر دیا, لیکن جو لوگ ایکسیس میں نہیں ہیں, جس طرح سے بلینک مائنڈڈ پیپل ہیں, نوجوان نسل ہے, کرنا بہت کچھ چاہتی ہے, سب کچھ ہے. اقبال نے ان کی ٹیچنگز میں دیکھیں, ان کے جو ابھی کے بچے ہیں, آج کل کے بچے, ان کو آپ پہلے والے بچوں سے تو ریلیٹ نہیں کر سکتے, کمپیئر نہیں کر سکتے, obviously بہت زیادہ گیپ آ جاتا ہے اس میں. لیکن ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کس طرح سے پورٹریٹ کریں گے آپ؟ ان کو لیسن کیا دیں گے آپ؟ ان کے لیے میسج کیا دیں گے؟ ہمارا کام آج کل بہت آسان ہو گیا ہے مسعود, اس لیے کہ جیسے بات آپ سے کی نا کہ مشرق و مغرب کے تمام کفر کے نظام جو دنیا میں تھے, جو کیپٹلزم تھا, جو کمیونزم تھا, اس کا سب کا مکروہ اور ناپاک چہرہ سامنے آ چکا ہے. ابھی آپ نے لندن کے فساد دیکھ لیے, دنیا کا سب سے مہذب شہر سمجھا جاتا تھا, کیا ہو گیا اس کو؟ درندوں اور جانوروں کی طرح لوگ وہاں حرکتیں کر رہے ہیں. اور 2 دن کے واقعات سے وہی 85 کی یاد دوبارہ سے تازہ ہوگی, وہی 85 کی 2.5 میں وہ واپس چلے گئے. یہ تہذیب اپنے خنجر سے خودکشی کر چکی ہے, اب صرف اس کی خودکشی سامنے آ رہی ہے. ابھی چند روز پہلے کی بات ہے کہ امریکن حکومت کے پاس قلاش اور دیوالیہ اتنے ہو چکے تھے کہ اپنے فوجیوں کو دینے کی تنخواہوں کے پیسے نہیں تھے ان کے پاس. اس وقت پورا یورپ ایک معاشی تباہی کے ایک دہانے پر کھڑا ہوا ہے اور تباہ برباد ہونے والا ہے. اور یہ بات قائد اعظم نے 1948 میں کہہ دی تھی, اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے, کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ مغرب کے اقتصادی نظام نے انسان کو سوائے تباہی اور جنگوں کے کچھ نہیں دیا, اور کوئی معجزہ ہی ہے جو انسانیت کو بچا سکتا ہے. دیکھیے یہ بات قائد اعظم کا فہم اور فراست یہ نہیں تھی, یہ اقبال کا فہم تھا جو انہوں نے قائد اعظم کو دیا.
اور اقبال یہ سمجھا چکے تھے قائد اعظم کو کہ مغربی تہذیب اپنے خنجر سے خودکشی کرنے جا رہی. تو اب ہمارے لیے کام آسان ہے. ہم تھوڑی سی روشنی معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ بھی کروں گا کیونکہ انٹرپشن جو ہے بعض اوقات ضروری بھی ہو جاتی ہے اور ڈسکشن میں حسن بھی پیدا کرتی ہے. 11 اگست کی جو تقریر تھی قائد اعظم کی اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالی گئی. انہوں نے کیا میسج دیا تھا؟ دیکھیے وہ جو 11 ستمبر والی تقریر جس کی بہت زیادہ حوالے دیے جاتے ہیں کہ قائد اعظم نے کہا یہ بات کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسک، یو فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز، اس کو بہت زیادہ سیاق و سباق سے ہٹا کر بات کی جاتی ہے. ایگزیجریٹ کر دیا گیا، ایگزیجریٹ کیا گیا ہے، سیاق و سباق سے ہٹا کے بات کی گئی ہے اور قائد اعظم پر بہتان لگایا گیا ہے. اس کے نتیجے میں ایک ایشو کھڑا ہوا تھا غیر مسلموں کی طرف سے کہ کیا ہمیں اس پاکستان جیسی نئی اسلامی ریاست کے اندر ایک حقوق حاصل ہوں گے، کیا ہم اپنے مندروں میں جا سکیں گے، کیا ہم کو اجازت دی جائے گی، کیا ریاست اس میں دخل دے گی. اس قائد اعظم کی تقریر سے پہلے بہت بڑا طوفان کھڑا کر دیا گیا تھا اس بات میں، اور قائد اعظم نے پھر اس کے جواب میں یہ بات کہی تھی کہ تمہیں اجازت ہوگی. اور اس ایک تقریر کو آپ الگ اور آئسولیٹ کر کے تو نہیں دیکھ سکتے قائد اعظم کی پرسنالٹی کو، جو ہزاروں تقریریں قائد اعظم نے کی ہیں جس میں قائد اعظم فرما رہے ہیں کہ پاکستان کی بنیاد، پاکستان کا دستور قرآن و سنت پہ ہوگا، پاکستان کے مسلمان قرآن کی بنیاد پر اپنی قانون سازی کریں گے. اور سب سے بڑھ کر جب نوجوانوں سے کہتے ہیں اور پوری قوم سے قائد اعظم فرماتے ہیں کہ تمہاری روحانی اساس کا تم نے جو کلام، جو پیغام، جو فیضان لینا ہے وہ کلام اقبال سے لینا ہے. تو اقبال تو بذات خود دنیا کے سب سے بڑے پین اسلامسٹ، سب سے بڑے ایک اسلامی مفکر اور دانشور جو خلافت راشدہ کی بات کرتے ہیں. تو یہ کہنا کہ صرف قائد اعظم نے اس ایک تقریر میں، اگین وہی بات ہم کہیں گے، سیاق و سباق سے ہٹ کے بات کی جاتی ہے. اور قائد اعظم پہ سب سے بڑا بہتان جو لگایا گیا ہے لبرل دانشوروں کی طرف سے اور بدقسمتی سے ان کانگریسی مولویوں کی طرف سے بھی کہ قائد اعظم نعوذ باللہ کافر اعظم تھے یا سیکولر پاکستان چاہتے تھے. اور یہی ظلم ہوا. قائد اعظم کو سیکولر کر دیا، اقبال کو آپ نے تعلیمی نظام سے غائب کر دیا، اردو زبان گم کر دی. اس کے بعد نوجوان نسل کے پاس کوئی سمت نہیں تھی. اس کے بعد یا مشرق کی طرف دوڑتے تھے یا مغرب کی طرف. اور پھر جو تعلیمی نظام تھا، جو میڈیا تھا، اس نے اس قوم کو سوائے کنفیوژن کے، سوائے جھوٹ کے اپنی نہ تاریخ سے آگاہ کیا، نہ تاریخ سے واقف کیا. جب ہم اپنی تاریخ بچوں کو سناتے ہیں تو بچوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، کہتے ہیں سر یہ باتیں ہم کو تعلیمی نظام میں ہمارے بڑوں نے کیوں نہیں بتائی. اگر ہم کوئی بات جھوٹ کرتے تو لوگ ہمیں پکڑ لیتے. میڈیا کو یہاں پر آپ سمجھتے کہ رسپانسبلٹی بنتی ہے؟ دیکھیے میڈیا کی جتنی رسپانسبلٹی بنتی ہے ابھی تک ٹوٹل کتنا اس کا امپیکٹ جو ہے آپ سمجھتے کہ ینگسٹرز کے اوپر اس کا کتنا امپیکٹ جو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے؟ صاف بات آپ سے کر رہے ہیں. اگین ہر بات میں اقبال کو اس لیے ریفر کرتے ہیں، مرض کریں کہ لوگوں نے اقبال پڑھا ہی نہیں. امت مسلمہ کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں. کوئی ایسی مثال دے دیں کہ جس سے آپ ینگ جنریشن کو جس نے اقبال نہیں پڑھا، جو قائد کے فرامین سے ناشنا ہے، آپ تب بھی اس کو اپنی بات سمجھا سکیں. ہم اسی نسل کو ہم سمجھا رہے ہیں. ہم تو بات ہی اس نسل سے کر رہے ہیں جو نہ اقبال سے واقف ہے، نہ قرآن سے واقف ہے، نہ سنت رسول سے واقف ہے اور نہ قائد اعظم سے واقف ہے. اور اس نسل کو ہم اللہ کے فضل سے آگاہ کر رہے ہیں. اقبال نے میڈیا کے بارے میں یہ بات کہی تھی کہ فکر ہو اگر خام تو آزادی افکار، فکر ہو اگر خام تو آزادی افکار، انسان کو حیوان بنانے کا ہے طریقہ. اگر انسان کی فکر خام ہو، اس کی وہ فکر بادب نہ ہو. دیکھیے ایک انسان کی فکر آوارہ بھی ہوتی ہے اور فکر مؤدب بھی ہوتی ہے. اگر انسان کی فکر مؤدب نہ ہو، حدود نہ جانتی ہو، اسلام میں، شریعت میں حدود ہیں، پابندیاں ہیں. مسلمان ہر جگہ ہر گوشت نہیں کھا لیتا، جا کے وہ ذبیحہ تلاش کرتا ہے، حلال رزق تلاش کرتا ہے. اسی طرح ہر فکر، ہر سوچ، ہر بات عام نہیں کر دینی چاہیے، براڈ کاسٹ نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ اس کو شریعت کے پردے میں یا اخلاقی اور معاشرتی حدود کے پردے میں نہ بند کر دیا جائے. اقبال نے یہی بات کہی. ہوا یہ ہے کہ ہمارا میڈیا سچی بات بتاتے ہیں کہ آزاد نہیں ہے، آوارہ میڈیا ہے. آزادی اظہار اور آوارگی افکار کا فرق ہوتا ہے. اور یہی ہوا ہے. اب 60 چینل پاکستان کے ہیں، کسی ایک چینل کے اوپر بھی کلام اقبال زندہ نہیں کیا جا رہا. کوئی ایک چینل بھی اس وقت پاکستان کی روحانی اور نظریاتی اساس کو زندہ نہیں کر رہا. 14 اگست کے دن منایا جا رہا ہے، کچھ اچھے قومی ترانے پڑھے جا رہے ہیں، چند ایک فلمی ڈاکومنٹری دکھا دی جائے گی، اس کے بعد 364 دن کیا ہوگا. یہی المیہ ہے. ہم ایران گئے، ایران میں انہوں نے پورا میڈیا انہوں نے ایک سمت میں نظر آتا ہے، اپنی قوم کی روحانی نظریاتی تربیت کرتے ہیں. ان کے اشتہار بھی بنتے ہیں تو اس کے اندر بچوں کو اس طریقے سے تربیت کی جاتی ہے. ان کے ایڈورٹائزمنٹس بھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر بچہ ایرانی معاشرے سے، ثقافت سے، تہذیب سے، اپنے نظریاتی روحانی اساس کے ساتھ جوڑتا ہے جا کے. آپ انگلینڈ میں دیکھیے، انگلینڈ کے کتنے چینل آپ کے پاس آتے ہیں یہاں، یا اسکائی نیوز آتا ہے یا BBC آتا ہے. وہاں کوئی 250 چینل تو نہیں کھولے ہوئے انہوں نے. اب کہنے کی بات، امریکہ میں آپ جائیے، وہاں صرف CNN اور فاکس دیکھا جاتا ہے. ہمارے یہاں 250 چینل کھول دیے. اتنا سخت کنٹرول مغرب میں وہ اپنے میڈیا پہ رکھتے ہیں.
کہنے کی بات ہے کہ میڈیا آزاد ہے، ان کا میڈیا اتنا کنٹرولڈ اور ڈائریکٹڈ ہوتا ہے کہ ان کی قوموں کی فورن پالیسی کو آگے بڑھا رہا ہوتا ہے، اور ہمارا میڈیا قوم کی جڑیں کاٹ رہا ہے۔ اس لیے اقبال نے بات کہی، اس لیے کہ اچانک آپ نے چینل کھولے، لوگوں کی نہ روحانی تربیت کی، نہ نظریاتی تربیت کی، نہ پالیسی بنائی کوئی، نہ کنٹرول، کوئی چیک رکھا ان کے اوپر، دشمنوں کو اجازت دے دی کہ پاکستانی میڈیا میں انویسٹمنٹ کریں آ کے۔ یہاں بڑے بڑے چینل ہیں جو براہ راست فنڈنگ امریکہ سے یا انڈیا سے لے رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، کوئی انکار تو نہیں کر رہا اس بات سے۔ صحیح، پورے چینل کھلے ہوئے ہیں کہ جو امریکن ایمبیسی فنڈ کر رہی ہے۔ تو جب اس قسم کے معاملات ہوں گے، جب وہ اپنے نظریات، اپنے افکار آپ کے نوجوانوں میں داخل کریں گے، تو کسی صورت وہ اقبال کو زندہ نہیں کریں گے۔ یہ یاد رکھیے گا، اقبال اس وقت پورے مشرق و مغرب پہ یہاں پر ایک میرا آپ سے کوشچن بنتا ہے، تو پھر آپ اپنا کوئی ایسا چینل کیوں نہیں لانچ کر لیتے کہ جہاں پر 24/7 اینڈ 365 days of a year جو ہے آپ اقبالیات اور قائد کے فرامین، سنت نبوی، شریعہ کو آپ جو ہے پروجیکٹ کریں، اس کا پرچار کریں، آپ تعلیم دیں، تربیت کریں نوجوان نسل کی؟ ایسا کیوں نہیں کر لیتے؟ کہ آپ کے پاس ریسورسز کی کمی ہے؟ کہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیزوں کی کمی ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی رستے میں کوئی رکاوٹیں حائل کی جا رہی ہیں؟ ہماری اسٹریٹجی اور پالیسی سمجھیے گا، جس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں، لوگ ہم سے یہ ہم ذرا، اور یہ کوشچن تھا میرے ایک فیس بک پر لسنر ہیں، انہوں نے یہ کوشچن پوچھا، اور وہ کوشچن یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ تو پھر آپ اپنا چینل کیوں نہیں لانچ کر لیتے کہ جہاں پر یہ سب ہو، مینس کہ ایک بالیات، قرآن اور سنت کے مطابق بات اور یہ سب کچھ؟ دیکھیے، اللہ کے فضل سے آج کل کی دنیا میں آلٹرنیٹ میڈیا ہمارے پاس ہے، فیس بک ہے، انٹرنیٹ ہے، ٹویٹر ہے، ویب سائٹس ہیں، بلاگز ہیں، اور ماشاء اللہ کم از کم سائبر ورلڈ میں ہماری بڑی بھاری پریزنس ہے، اور پوری دنیا میں جو ہمیں فالو کرتا ہے، جو سنتا ہے، سائبر ورلڈ پہ وہ آتا ہے۔ ہمارے ماشاءاللہ فیس بک پیج پہ تقریباً 40 لاکھ ہٹس ہوتی ہیں ایک مہینے میں، ماشاءاللہ بہت بھاری پریزنس ہے۔ مگر ساتھ ساتھ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ہمارے کام کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ نہیں بنانا چاہتے۔ انشاءاللہ ہمیں امید اس بات پہ ہے کہ یہ جو پاکستان میں چینلز ہیں، جو چاہے پاکستان ٹیلی ویژن چینل ہو یا پرائیویٹ چینلز ہوں، ہماری خواہش یہ ہے کہ ان چینلز کے ذریعے وہ اذان نکلے جو ہم نکالنا چاہتے ہیں۔ صحیح، ہم اپنا ملیٹنٹ گروپ نہیں بنانا چاہتے، ہمارا ملیٹنٹ گروپ بنا ہوا ہے، اس کا نام ہے پاکستان آرمی، ہم اس کی سپورٹ کیوں نہ کریں؟ صحیح، ہمیں اپنی ایئر لائن بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم PIA کو درست کیوں نہ کر لیں؟ صحیح، ہم اپنی ریلویز کیوں چلائیں؟ ہم پاکستان ریلویز کو درست کیوں نہ کر لیں؟ ہم اپنا چینل کیوں کھولیں؟ یعنی یہ طریقہ کہ وابڈا میں بجلی نہیں آ رہی تو میں جنریٹر اپنا لگا لوں، اس نقطہ نظر سے ہم اختلاف کرتے ہیں، وابڈا کو کیوں نہ ٹھیک کر لیا جائے صحیح، تاکہ پوری ملت کا فائدہ ہو۔ بات یہ ہے کہ ہمیں قوم کو بیدار کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ہم اسی چینل میں ہم نے آج تک جتنا کام کیا ہے پاکستان کے میڈیا ہی کو استعمال کرتے ہوئے کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم ایڈمنسٹریشن میں پھنسنا نہیں چاہتے، ہمارا کام سوچ اور فکر دینے کا ہے، ایک ویژنری تھنکر، آئیڈیالوگ۔ چینل شروع کرنے میں آپ بہتر جانتے ہیں کروڑا روپیہ لگتا ہے، اس کے بعد ایڈمنسٹریشن کتنی بڑی ہے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ ہم تو ساری توجہ ہماری روحانی اور نظریاتی تربیت پہ ہے، ہم لیکچرز دیتے ہیں، یونیورسٹیز میں وزٹ کرتے ہیں، بچے ہمارے پاس آتے ہیں، فیس بکس ہیں، انٹرنیٹ ویب سائٹس، بلاگز ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر کبھی کبھی ہمیں پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا پہ، پہلے تو ہمارے باقاعدہ اپنا پروگرام ہوا کرتا تھا، اب ہمیں موقع ملتا ہے ان پروگراموں پہ آ کے بات کرنے کا، دوسروں کے پروگرام پہ۔ ہماری پریزنس کافی ہے، ہم پبلش کرتے ہیں، رسالے نکالتے ہیں، کتابیں چھاپتے ہیں، CDs اور DVDs تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے جتنی ضرورت ہے ہمارے حدود میں رہتے ہوئے، وسائل میں رہتے ہوئے، کیونکہ وسائل تو تقریباً ہے ہی نہیں ہمارے پاس، ہم سارا کام مفت کی ویب سائٹ سے، یعنی فیس بک، انٹرنیٹ تو مفت ہے سارا، انہی کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو اس میڈیا کو جو کفر نے بنایا تھا اپنے نظام کے لیے، اسی کے میدان جنگ میں جا کر اس سے وہاں مقابلہ کرنا، اور الحمدللہ انہی کے وسائل کو استعمال کر کے اسی کی توپیں اسی پر فائر کرنا، الحمدللہ ہم نے یہ طریقہ کار اختیار۔ اچھا، نیکسٹ کوسچن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ میسجز پر ہیں، جواد ہے، اور وہ آپ سے کوسچن پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وٹ شوڈ بی دا رول of students and professionals in Pakistan during this time, and what are the rights of the minorities in Islamic Republic of Pakistan? دیکھیے، پہلے سوال کا جواب تو سمپل ہے، پاکستان سے خیانت نہ کریں، ڈونٹ بٹرے دس لینڈ، جو ڈیوٹی آپ کو دی گئی ہے، مطلب چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے آپ پروفیشنل کوئی ڈاکٹر ہیں، چاہے آپ انجینئر ہیں، آپ کی کوئی بھی واک آف فیلڈ ہے، آپ کی کچھ بھی ہے۔ ایک سمپل مثال دیکھو، ہم آپ کو دے دیتے ہیں، ایک سمپل ٹیسٹ ہے۔ بڑی بڑی یونیورسٹیز اور کالجز جو اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اکثر لوگ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں جہالت ہے، تعلیم کی کمی ہے، اس کی وجہ سے پاکستان خراب ہوا ہے۔ آپ ٹیسٹ کر لو، اپنی یونیورسٹی میں، اپنی کلاس روم میں، جہاں اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ بچے، اچھے گھروں سے بچے ہیں، وہاں پر اپنا موبائل فون اور بٹوا رکھ کے دیکھیں تھوڑی دیر میں کیا ہوتا ہے۔ آپ کو وہیں اندازہ ہو جائے گا کہ اس قوم کا اخلاق اور کردار کہاں تک ہے۔ اگر ایک مسلمان ملت، ایک مسلمان کلاس میں، مسلمان بچوں کی جماعت میں بٹوے اور اپنے والیٹ سے آپ اعتبار نہیں کر سکتے، پھر پاکستان کی ذمہ داری ایسے حالات میں مجھے آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ میرے اندر یہ تمام برائیاں ہیں فار ایگزامپل، اور شاید ہوں بھی، انکار نہیں کروں گا، تو آپ مجھے کیا کہیں گے؟ مجھے آپ بتائیں کہ آپ کا تو ویژن مجھے بالکل کلیئر ہوگا کہ آپ جس کے اوپر کام کر رہے ہیں، آپ کا جو آبجیکٹیوز ہیں، جس طرح سے آپ لوگوں کے ساتھ، ینگ جنریشن کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، وہ بات ایک سائڈ پر،
अब बात करते हैं मेरी और आपकी। हम आपको अर्ज कर रहे हैं मसूद, मुझे बताइए मैं एक क्या कसम करूं? खा लें, एक वादा कर लें, कुछ ना करें, और एक वादा कर लें कि मैंने पाकिस्तान से कभी खयानत नहीं करनी। उसकी कुछ एग्जाम्पल मुझे दें। चले मुझे बताएं, मिसाल मैं ये- जरा थोड़ा सा ना समझ हूं, थोड़ा सा इसकी मिसाल आपको देते हैं। कोई शख्स अगर उसको सरकारी मुलाजिम है, सही। उसका काम है अपने सरकारी दफ्तर में बैठ के काम करना, 8 घंटे की उसको तनख्वाह मिलती है, 12 घंटे काम करो और अपनी तनख्वाह में गुजारा करो, हराम रिस्क ना खाना, रिश्वत ना लेना, जो तुम्हें जिम्मेदारी दी जाती है उसको पूरा करो। अगर कहीं खयानत होते देखते हो, तुम ये देखते हो कि पाकिस्तान के वसाइल के साथ, उम्मत मुस्लिमा के वसाइल के साथ खयानत की जा रही है, तो अपने कैरियर की परवाह ना करो, स्टैंड लो, कुर्बानी दो पाकिस्तान के लिए। हमारे बड़ों ने जाने बीवी बच्चे कुर्बान करवाए थे, तुम नौकरी कुर्बान नहीं करवा सकते। हो यही रहा है कि शुरफा शरीफ लोग हरामखोरी होते देखते हैं, लेकिन बोलते नहीं इस खौफ से कि मुझे मार देंगे, नौकरी चली जाएगी, पैसे चले जाएंगे। ये खयानत है पाकिस्तान के साथ। एक नौजवान बच्चा जिसको यूनिवर्सिटी भेजा जाता है इस काम के लिए कि तुम पढ़ लिख कर एक साइंसदान बनो, एक डॉक्टर बनो, एक इंजीनियर बनो, कि तुमने पाकिस्तान की खिदमत करनी है, फिर अपने उस वक्त को हराम काम में ना जाया करो। नाच गाने, म्यूजिकल फंक्शंस, ये सब बाद में कर लेना। अभी तुम्हें तालीम के लिए भेजा गया, अभी तुम्हें इसलिए भेजा गया कि तुमने पाकिस्तान के साथ वो इल्म हासिल करना है, और फिर जब इल्म हासिल करो फिर पाकिस्तान की खिदमत करो। फिर वक्त दो पाकिस्तान को, पाकिस्तान से मांगो कुछ नहीं, दो पाकिस्तान को। ये वक्त देखिए, फर्क ही सिर्फ ये है एक गैरतमंद में और एक बेगैरत में, कि बेगैरत मांगने वाला होता है, गैरतमंद देने वाला होता है। सही। लोगों के साथ जो ताल्लुक रखो उसमें रिश्ता देने वाला रखो। ऑलराइट लिसनर्स, कुछ मैसेजेस आप लोगों के प्रोग्राम में शामिल करता हूँ। 2030 पर राइट मैसेज में जाकर DIL टाइप कीजिएगा, एक स्पेस दीजिएगा। आज के प्रोग्राम के हवाले से कोई क्वेश्चन आपके जहन में है, ज़ैद हामिद साहब से करें। पाकिस्तानियत के हवाले से बात करेंगे, ज़ैद साहब सिर्फ पाकिस्तानियत के हवाले से बात करेंगे, किसी चीज को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। जो कुछ है हमारी अपनी वजह से है, मेरी वजह से है, आपकी वजह से है, और शायद कुछ और लोगों की वजह से हो। मेरी क्या जाती जिम्मेदारी बनती है वो मुझे बताइए, आपकी जाती जिम्मेदारी क्या बनती है आप बताइए। और इसके साथ साथ जो लोग हमारे नुक्ते से जो है वो इकरार करते हैं, उससे एग्री करते हैं, उनको किस तरह से अपने लेवल पर लेकर आए, उनको किस तरह से अपने साथ मिलाकर काम करें, इस पाकिस्तान को किस तरह से आगे बढ़ता हुआ। क्योंकि ये महज एक प्रोग्राम नहीं है, ना ही मैं समझता हूँ कि मैं एक प्रोग्राम करने के लिए बैठा हूँ। कोई एक ऐसी बात सीख कर मैं भी उठूँ, आपको भी कोई एक उम्मीद की किरण नजर आए, और उसके साथ साथ जितने सुन रहे हैं सबको कुछ पता चले, कुछ नजर आए कि वाकई कोई काम हो रहा है। हमारी यंग जनरेशन, एक नई तारीख, एक नए दिन का आगाज हो चुका है, कुछ नई बातें रकम होने जाएंगी। और FM दिल आप लोगों के लिए लेकर आया जनाब एक खुसूसी प्रोग्राम के, जिसमें ज़ैद हामिद साहब आज 14 अगस्त के हवाले से प्रोग्राम में शरीक हैं, बात हो रही है। और 14 अगस्त के हवाले से आप जो थीम है, जो बेसिक टैग लाइन है, उसके ऊपर बात होगी, पाकिस्तानियत के ऊपर बात होगी, पाकिस्तान क्यों बनाया गया, 14 अगस्त की सेलिब्रेशंस के हवाले से ज़ैद साहब बात करते हैं। एक यंग ब्लड होने की हैसियत से जो हमारी जो एक प्रैक्टिसेस होनी चाहिए पाकिस्तान में रहते हुए, अपने मुल्क और कौम और अपने शहर को, अपने मोहल्ले को, अपनी गली, अपने घर, अपनी ज़ात तक जो कि सिर्फ होनी चाहिए, जो कि मेरा ख्याल है किसी जगह पर कुछ लैक भी कर रहा होता है। तो उस हवाले से आपका क्या ख्याल क्या है कि मुझे मेरी ज़ात को जो है वो किस तरह से कर। एक बात तो आपने मुझे बता दी कि खयानत नहीं करनी चाहिए, उसके अलावा एक यही बात मेरा नहीं ख्याल कि काफी कुछ और बातें भी इसके बरक्स होनी चाहिए कि जो इसको हम मजीद इसको हम आगे बढ़ा सकें। मसूद, यही बात, पहली बात तो यही कि इस मुल्क से खयानत ना करें, जो बात आपको बताई। दूसरी बात यह कि इसको ओन करें, इस पे फख्र करें, नजर आए कि आप पाकिस्तानी मुसलमान हैं, नजर आए कि आप एक पाकिस्तानी शहरी हैं, चाहे आप गैर मुस्लिम क्यों ना हो। इस पाकिस्तान से प्यार करें, इसकी शनाख्त, इसका सब्ज पासपोर्ट। हजरत वासिफ अली वासिफ, एक दरवेश गुजरे, फरमाते हैं कि पाकिस्तान एक तरीकत का नाम है, और जिसके पास इसका सब्ज पासपोर्ट है वो इस तरीकत में बैत है। तो इस पाकिस्तान पे फख्र करें, क्योंकि जो पाकिस्तान की इज्जत करेगा ये पाकिस्तान उसको इज्जत देगा। और पूरी दुनिया में जैसे हम बात कर रहे हैं कि अब लोगों का पहले ये ख्याल था कि हम दुनिया छोड़कर यूरोप और अमेरिका चले जाएंगे। एक बात आपको साफ बता दें कि यूरोप और अमेरिका बजाते खुद अब एक इंतशार और फसाद की हालत में, वहां की मईशत तबाह हो चुकी है। और अब वक्त दूर नहीं है कि जब पूरी दुनिया में आपको पनाहगाह सिर्फ पाकिस्तान मिलेगी। इसकी कदर करें, यहां पाकिस्तान आए। अगर आप इस पाकिस्तान में जिस घर में रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, उसको उसी तरह मुकद्दस समझें जैसे आप मदीना अव्वल को मुकद्दस समझते हैं। ये मदीना सानी है, इसकी कदर करें, इसमें कचरा ना फेंकें, इसको साफ सुथरा करें। जब अपने घर को साफ करते हैं तो मोहल्ले को भी साफ करें। जब अपने घर में दरख्त फूल बूटे लगाते हैं तो इस शहर में भी दरख्त फूल बूटे लगाएं, इसको चमकाएं, इसको खूबसूरत बना के रखें। 14 अगस्त से इश्क और ताल्लुक और मोहब्बत पाकिस्तान का इजहार सिर्फ एक दिन पर महदूद ना हो। ये 14 अगस्त यौम तजदीद अहद वफा है। ये बाकी 364 दिन भी फिर इस पाकिस्तान की मोहब्बत में इसी तरह गुजरे। तो जब आप इस पाकिस्तान से मोहब्बत करेंगे, इसका जो एक नशा है,
اس کا جو ایک پیار ہے وہ آپ کی زندگی تبدیل کرتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کوئی شخص پاکستان سے پیار کرے اور پاکستان اس کی زندگیاں تبدیل نہ کر دے. صحیح. تو یہ تمام وہ باتیں کہ جو ایک بینگ پاکستانی جو ہے ہمیں سمجھنی چاہیے, نہ کہ صرف سمجھنی چاہیے بلکہ اپنی اپنی ہمت اور اپنی اپنی طاقت کے مطابق اس کو ہمیں امپلیمنٹ بھی کرنا چاہیے. کچھ میسیجز کی طرف بڑھتے ہیں. 2030 پر آپ لوگ میسیجز کریں پروگرام میں. پروگرام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے 14 اگست کے حوالے سے 64ویں یوم آزادی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. FM دل آپ لوگوں کے لیے ایک اسپیشل پروگرام پریزنٹ کر رہا ہے. اور یاد رکھیے گا, مجھے کہتے ہیں مسعود احمد خان, زید صاحب کی باتیں بہت پر اثر اور دلچسپ ہیں, اور جو لوگ کمپیوٹر استعمال نہیں کر سکتے وہ لوگ ان سے کیسے فیض یاب ہو سکتے ہیں, کوئی ذریعہ بتا دیجئے. کشش ہیں ہمارے ساتھ. بات یہی ہے کہ چونکہ ہمارے پاس مین اسٹریم میڈیا بہت زیادہ نہیں ہے, ہم جتنا اگر کبھی چینل پہ کوئی پروگرام ہمیں بلاتا ہے تو ہم وہاں آ کے بات کرتے ہیں. صحیح. لیکن اس وقت ہمارا زیادہ تر کام جتنا بھی ہے وہ پاکستان کے پڑھے لکھے طبقے میں ہے. یعنی ہم پاکستان کے دیہاتی علاقوں میں, رورل ایریاز میں کام نہیں کر رہے. پاکستان کا پڑھا لکھا طبقہ, ایجوکیٹڈ یوتھ, ایلیٹ, ایکسپیٹریٹس, پاکستان کا دانشور طبقہ یا مسلح افواج, یہ جو لوگ ہیں یہ طبقات ہیں جن میں ہمارا کام زیادہ ہے. اور یہ نیٹ استعمال کرتے ہیں, کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں. صحیح. اور مین اسٹریم میڈیا پہ بھی کبھی ہم آتے ہیں تو ان پر یہ ہمیں سن لیتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پورے پاکستان میں بچے جگہ جگہ CDs اور DVDs ہماری تقسیم کرتے ہیں. ہماری کتابیں چھپی ہوئی ہیں وہ تقسیم ہوتی ہیں. تو ماشاءاللہ رابطہ کرنے کے لیے ہماری ویب سائٹس ہیں, وہاں جائیے, اس پہ ای میل کیجئے. ہمارے دفتر کے بچے نوجوان جواب دیں گے آپ کو, اور جو آپ کو چیز چاہیے آپ تک پہنچا دی جائے گی. آپ کو TCS کر دیں گے, ڈسپیچ ہو جائے گی. تو یہ رابطہ نظام پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے, اور 100% کام والنٹیئر بچے کرتے ہیں, ینگسٹرز کرتے ہیں, نوجوان کرتے ہیں, جو جابز بھی کرتے ہیں, پڑھائی بھی کرتے ہیں, اپنا کام بھی کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے. اور جو کرنا چاہتا ہے ہم اس کو دو ہی باتیں کہتے ہیں کہ پہلے یہ باتیں اپنے وجود میں تبدیلی لے کر آؤ, اپنے وجود پہ نافذ کرو, اور پھر اس پیغام کو ان تک پہنچاؤ جن تک یہ نہیں پہنچا ہوا. اور نوید صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ, وہ بھی پروگرام سن رہے ہیں, پروگرام کو اپریشیٹ کریں, پسند کریں. بہت شکریہ. ارشد صابری صاحب ہیں, اور میں نوجوان تو نہیں ہوں لیکن دل میں وہی جوش رکھتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم پریکٹیکلی کیا کریں, مطلب سیدھی ڈائریکٹ بات کریں, سیدھا ڈائریکٹ جواب دیں کہ کریں کیا. دیکھیے اس 14 اگست کے اوپر ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہے, نہ کہ بلکہ اس سے بھی نہ جانے پہلے کتنی ایسی سیلیبریشنز, انڈیپینڈنس ڈیز گزر چکے ہیں کہ سوال آیا ہوگا لیکن کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا ہوگا. 2 حرفی جواب, 2 لائنز کا جواب, اور ایک دم ڈائریکٹ اور بے ساختہ اور سیدھا جواب دے کہ بھئی آپ یہ کریں. اس پاکستان کو محبوب بنا لیں. اس پاکستان کو کوئی ایسا عمل یا کام یا ایسی سیاسی جماعت یا مذہبی جماعت یا کوئی ایسا نظریہ جو پاکستان کی روحانی اور نظریاتی اساس کو نقصان پہنچاتا ہے اس سے اپنے آپ کو دور کر لیں. جو پاکستان کو قومیت میں, لسانیت میں, فرقہ واریت میں, صوبائیت میں تقسیم کرتا ہو, جو پاکستان میں فتنے پیدا کرتا ہو, اس سے اپنے آپ کو دور کریں. ہر خیر کا وہ کام جو اس پاکستان کو متحد کرتا ہو, مضبوط کرتا ہو, اس کی نظریاتی اور روحانی اساس کو زندہ کرتا ہو, پاکستان کی مسلح افواج کی آبرو کا دفاع کرتا ہو, پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کا دفاع کرتا ہو, پاکستان کی سرحدوں کو, جغرافیائی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہو, اس میں شامل ہو جائیے. اپنی ذات میں اس اذان کو دیں, اپنی ذات میں اس کام کو کیجیے, اور اس پیغام کو مسلمانوں تک پہنچائیے. ہم فتنوں کے دور میں پاکستان پر چاروں طرف سے ایک جنگ مسلط ہے. ہمارے اندر خود کش حملہ آور بھی بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان کے اندر پورے علاقوں میں مسلح افواج کو جنگیں کرنی پڑ رہی ہیں پاکستان کے دفاع کے لیے. اور اس وقت کی نزاکت کو اور وقت کے مزاج کو سمجھیں. یہ وقت اختلافات کا نہیں ہے. ہر وہ بات جو قوم کو تفریق کرتی ہے, فرق ڈالتی ہے, تقسیم کرتی ہے قومیت پہ, لسانیت پہ, فرقہ واریت پہ, وہ بات اس وقت زہر قاتل ہے اس قوم کے لیے, اس ملت کے لیے. سمپل بات ہے, اس پاکستان کو محبوب بنا لیں. پاکستان کو محبوب بنا لیں تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے, ایک ویژن مل جائے گا, کوئی رستہ مل جائے گا. ہر شخص اپنی ذات میں, دیکھیے اگر اس پاکستان کو ایک عام آدمی محبوب بناتا ہے تو اس کی اپنی ذات کی حد تک اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت دے گا. لیکن اگر ایک پاکستان کا جرنیل یا پاکستان کا سربراہ اس کو محبوب بنا لیتا ہے, پاکستان کی تقدیر تبدیل ہو جائے گی. المیہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی ذات کو ترجیح دی ہوئی ہے. پاکستان میں خیانت جب ہوتی ہے, ہمارا سب سے بڑا المیہ کرپشن اور دہشت گردی ہے. اس وقت لوگ کرپشن کرتے ہی اس لیے ہیں کہ اپنی ذات کو ترجیح دیتے ہیں, پاکستان سے خیانت کرتے ہیں. ایک مثال آپ کو دیتے ہیں, دیکھیے مثال دیتے ہیں آپ کو. پاکستان جب بنا اس وقت ایک نئی ریلویز پاکستان کی چلتی تھی, غریب ریلویز تھی ہماری. اس وقت ایک ریلوے کنڈکٹر نے, اور مہاجرین بھی ہندوستان سے آئے ہوئے تھے, لوٹے پوٹے لوگ تھے. ایک ریلوے کنڈکٹر نے, ایک ٹکٹ چیکر جب گھوم رہا تھا ٹکٹ لینے کے لیے, تو اس نے ایک بڑھیا کو دیکھا جو کونے میں بیٹھی ہوئی تھی, اس کے پاس ٹکٹ نہیں تھا. اب اس نے بڑھیا سے ٹکٹ مانگا. بڑھیا نے کہا میں تو لوٹی پوٹی آئی ہوں, میرے پاس تو ٹکٹ نہیں ہے. تو ٹکٹ چیکر بڑا سنجیدہ کھڑا رہا, کہتا مائی ٹکٹ تو لینا پڑے گا, اگر ٹکٹ نہیں لوگی تو پاکستان کیسے چلے گا. نیا پاکستان بنا ہے, ہمیں وسائل چاہیے اس کو چلانے کے لیے. اب بڑھیا رونے لگی,
میں تو لوٹی پوٹی آئی ہوں, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, تم مجھ سے کیوں ٹکٹ لیتے ہو. مسافر بھی سفارش کرنے لگے اس ٹکٹ چیکر سے کہ بابا معاف کر دو, ایک بڑھیا ہے. لوگوں کو بڑے غصہ بھی آیا, کتنے ظالم ہو تم, دیکھتے نہیں ہو کہ ایک بڑھیا اتنی تکلیف سے پاکستان آئی ہے, تم اس کو ٹکٹ لینے کی خاطر اس کو دھمکیاں دے رہے ہو. وہ ٹکٹ چیکر نے بڑی سنجیدگی سے کہا, بھائی ٹکٹ تو لینا پڑے گا, لیکن یہ رعایت میں کر سکتا ہوں کہ آپ کے ٹکٹ کے پیسے میں اپنی جیب سے دوں. ارے واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ ہے عشق پاکستان سے. ایک قدرت اللہ شہاب ایک واقعہ سناتے جی. کہ یہ کشمیر میں جب ان کی پوسٹنگ ہوئی تو جموں اور کشمیر سے مہاجرین بہت سارے لوٹے پوٹے پاکستان پہنچے تھے, کچھ آ رہے تھے, اور مسلمانوں کے بڑے بڑے گاؤں اور بڑے بڑے علاقے خالی ہو گئے تھے اچانک, جو مسلمان دہشت اور خوف میں بھاگے تھے وہاں اس تباہی, بربادی اور قتل و غارت سے بچنے کے لیے. قدرت اللہ شاہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بڈھا بڈھی کو دیکھا جو بالکل ہی پھٹے پرانے کپڑوں میں اپنے گدھے پر 2 بوریاں رکھ کے لا رہے تھے. تو انہوں نے قدرت اللہ شہاب کی گاڑی کو روک کے پوچھا کہ بیت المال کہاں ہے. اس زمانے میں اسٹیٹ بینک کو بیت المال کہا جاتا تھا. تو قدرت اللہ شہاب سمجھے کہ اتنے مسکین ہیں کہ بیت المال جا کے یہ کچھ پیسے لینا چاہتے ہوں گے, کوئی امداد مانگتے ہوں گے. تو شہاب صاحب نے ان سے پوچھا کہ بابا تم کیوں جانا چاہتے ہو بیت المال. تو وہ بڈھا اور وہ بڈھی رک کے کہتے ہیں شہاب صاحب سے کہ مسلمان جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگے تو پیچھے ان کا خزانہ, ان کے سونے, ان کے زیورات پیچھے رہ گئے تھے. ہم نے وہ سارا زیورات اور سارا سونا اکٹھا کیا ہے, یہ 2 بوریاں سونے سے بھری ہیں, اور یہ بوریاں لے جا کے ہم نے پاکستان حکومت کی امانت ہے مسلمانوں کی, حکومت پاکستان کے بیت المال میں جمع کرانے ہیں. ارے واہ. قدرت اللہ شاہ فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہا کہ اس بڈھا بڈھی کے پاؤں چوم لوں. اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب وقت کا حکمران قائد اعظم محمد علی جناح, جن کی 1500 روپے روز فیس ہوا کرتی تھی وکالت کی 1935 اور 36 میں, وہ قائد اعظم محمد علی جناح جو اس وقت کروڑ پتی اور ارب پتی تھے, جب پاکستان بنتے ہیں تو اپنی تنخواہ 1.5 روپیہ یا 1 روپیہ مقرر کرتے ہیں. اور جب ان کو 1.5 روپے کا موزہ کوئی لا کے دیتا ہے تو واپس کر دیتے ہیں کہ غریب ملک کے حکمران کو زیب نہیں دیتا کہ اتنا مہنگا موزہ پہنے. جب ملک کا حکمران اس طرح ہوتا ہے نا, پھر وہ گدا گاڑی والے اور وہ ٹکٹ چیکر اور ٹکٹ کنڈکٹر کا اخلاق اور کردار بھی پھر ایسے ہی ہوتا ہے. آج کل کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ابھی کے آج کے جو 14 اگست ہے, خوشی کا ایک سما ہے, سب کچھ ہے, فیل ہے, سینس ہے, پاکستان سے محبت اور اس سے پیار اور اس سے لگن اور اس کے جذبے سرشار ہیں. دل اس وقت جو ہے وہ تڑپ رہے ہیں محبت کے, اور نظام ٹھیک کرنے کے لیے, بہت کچھ کرنے کے لیے جو ہے وہ ہماری جو دل کی زمین ہے وہ نرم ہوئی ہوئی ہے. آج کے 14 اگست سیلیبریشنز کے حوالے سے آپ سے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ سیلیبریشنز پر یہ ہم کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, ایک دل میں دعا بھی ہوتی ہے, امید بھی ہوتی ہے, کچھ آس بھی ہوتی ہے. اتنے برے حالات نہیں ہیں. نوجوانوں کی طرف سے بات کرو, ماشاءاللہ سمجھتے ہیں, دیکھتے ہیں, کرنے کی جستجو ہے, پلیٹ فارم بھی مل جاتا ہے, سب کچھ اپنے اینڈ پر سب کچھ کر رہا ہے, لیکن اس کے باوجود ایسا کیا ہے کہ جو جیسے ابھی ایک میسج مجھے ملا کہ قومی ہے ہمارے ساتھ اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی زاہد صاحب السلام علیکم, اور آج کے دن کو یہ لوگ موٹر بائک کے سلنسر اتار کر جو ہے پورے شہر میں گھومتے ہیں, شور شرابہ ہوتا ہے, اور میرے خیال میں کہ ہمیں یہ سب کرنے کی بجائے ملک کے لیے دعا کرنی چاہیے. اب دیکھیں میسیجز پر بھی مجھے جو ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت باتیں جو ہیں وہ سننے کو مل رہی ہیں, لیکن ایسا کیا ہے کہ جب میں اکیلا ہوتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں تھوڑا سا انجوائمنٹ کر لوں. دیکھیے, لوگوں کے دلوں میں پاکستان سے عشق اور محبت اور جنون تو ہے, اس کو سمت دینے کی ضرورت ہے. ان بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ موٹر سائیکل پہ سلنسر نکال کر طوفان برپا کرنے کے بجائے اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو, یا جا کے کسی کھیت میں کسی زمین پر درخت اگا دو اس پاکستان کی محبت میں, تم جا کے کسی یتیم بیوہ و مسکین کی خدمت کر دو, یہ وقت ہسپتالوں میں گزارو, ان ہسپتالوں میں جو بے سہارا لوگ ہسپتال میں داخل ہیں ان کو تم خدمت اور تیمارداری کرو, کوئی سوشل ورک کرو, کوئی خدمت کرو لوگوں کی. جا کے صرف سمت دینے کی بات ہے. بات یہی ہے کہ جب حکمران ان کی سمت متعین نہ ہو, جب میڈیا کی سمت متعین نہ ہو, پھر نوجوان نسل کی سمت کیسے متعین ہوگی؟ بات پھر وہی آ جاتی ہے نا. ابھی سٹارٹ میں یہ بات ہوئی کہ میں نے یہ کرنا ہے سب کچھ, میں میری اپنی جو کریکٹر ہے اتنا سالڈ ہونا چاہیے ہر طرح سے کہ میں جو سوچ رہا ہوں میں کچھ کوئی نہ کوئی رستہ نکال کے میں وہ پازیٹیو ایک امپیکٹ جو ہے, پازیٹیو ایک ڈیڈ جو ہے اس کو میں کسی نہ کسی طرح سے کر دوں, اور اس کا ایک اچھا امپریشن جو ہے وہ لوگوں پر ملے گا, پڑے گا. اور روزمرہ میں انٹریکشن ہوتا ہے لوگوں سے, لڑکوں سے, بچوں سے, اور یقین مانیے کہ صرف تھوڑی سی وہ ہوتی ہے نا کہ ایک دھارا دینے کی ضرورت ہے. وہی آپ والی بات ہے کہ سمت دینے کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ سب اچھا کرتے ہیں, اپنے اینڈ پہ سب اچھا سوچ رہے ہوتے ہیں. اتنی خوش نصیب ہم قوم ہیں مسعود کہ ہمارے پاس 70% سے زائد نوجوان ہیں. یورپ اور امریکہ کے یورپ کے تو بعض ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پہ نوجوانوں کی تعداد 10% اور 15% بھی نہیں رہ گئی, وہاں تو صرف بڈھے لوگ رہ گئے. جاپان تک کا یہ حال ہو گیا, بچے نہیں ہیں اس قوم میں. ہمارے پاس تو نوجوان نسل ہے, اور سب سے بڑا ایسٹ ہی ہمارا, سب سے بڑا خزانہ ہی ہمارا یہ نوجوان نسل ہے. اس کی ہم نے تربیت کرنی ہے. ایک چھوٹا سا کوسچن یہاں پر پٹ کروں گا.
FM दिल पर आकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। ये हमारा सही मानों में अगर पूछते हो तो हमारा कई सालों से हम मीडिया पे 3-4 साल से मीडिया पे काम कर रहे हैं। सही मानों में ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है FM पे आने का। पहले भी एक आध दफा हमने आज भी एक प्रोग्राम कराची में हमने FM पे दिया, लेकिन वो ज्यादा मिशन ओरिएंटेड था। बच्चों से बात करने का जो हमें बराह रास्त मौका मिल रहा है, पैगामात देने का नौजवानों से बात मिल रहा है, वो आपके इस FM चैनल से यार बहुत खूबसूरत चैनल माशाल्लाह। और जिस किस्म का विजन और मिशन इस वक्त आपका नजर आ रहा है, हकीकी मानों में अगर पूछते हैं तो पाकिस्तान के तमाम मीडिया का भी यही होना चाहिए। सिमत और डायरेक्शन मुतय्यन है। पाकिस्तान से इश्क, पाकिस्तान से जुनून, इकबाल को जिंदा करना, कायद आजम को जिंदा करना, रूहानी नजरियाती असास उसको दोबारा नौजवान नस्ल तक पहुंचाना। ये सिमत अगर हमारी मीडिया की मुतय्यन हो जाती है, और अगर हम, और यही बात कि इंशाअल्लाह अजीज इसके लिए जो काम हम कर रहे हैं मकसद ही यही है कि पूरे माशरे में एक ऐसा रूहानी इनकलाब बरपा हो कि आइंदा आने वाले हुक्मरान इस नजरियाती रूहानी असास को इस मुल्क में नाफिज करें। हम वायलेंस के जरिए, कत्ल गारत के जरिए, दहशतगर्द ग्रोहों के जरिए ये काम नहीं कर रहे। सा ट्रैक जो है वो, चूंकि बात तो आपसे चलती रहेगी, कुछ मजीद वक्त होगा आप साथ, और आज के प्रोग्राम का थीम आपको समझ आ जाए। बात हो रही है जनाब 14 अगस्त के हवाले से। 64वां यौम आज़ादी हम लोग मना रहे हैं। पूरा दिन गुजार लिया, पूरी रात गुजर जाएगी इसी तरह से बात करते करते। यकीनन कोई ऐसी बात के इंतजार में होंगे कि जो आप समझ सकें, जिस बात को सुनकर कोई नतीजा, कोई एक ऐसी बात आपके जहन में आ सके कि जिसको आगे सोचकर आप कुछ प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में चेंज लेकर आ सकें। और यही मेरी कोशिश है, और यही आज हमारे साथ ज़ैद हामिद साहब हैं कि जो कहने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी बातें लग रही हैं, और यकीनी बात है कि सच बात हमेशा अच्छी होती, थोड़ी कड़वी ज़रूर होती है, हकीकत का चेहरा थोड़ा सा भयानक ज़रूर हो जाया करता है बाज़ औक़ात, लेकिन हमेशा जो है हकीकत को फेस करना ही जो है जिंदा कौमों की निशानी होती है। मैं समझता हूँ और मैं यकीन रखता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि हम वाकई ही एक जिंदा कौम है, और हम हर बात को हर तरह से पॉजिटिवली पोर्ट्रेट भी करना चाहते हैं, जानते हैं, करते भी हैं, लेकिन कभी कभार बीच में थोड़ी सी रुकावट जरूर आ जाती है। क्या करें, हमें रहना है यहाँ पर, जीना है, मरना है, सब कुछ करना है पाकिस्तान के हक में। हर तरह से हर वो काम करना है कि जो पाकिस्तानियत के फलसफे को आगे लेकर चले। हमारी सच्ची आरजुएं, हमारी मोहब्बतें, हमारी चाहतें और हमारी सारी मेहनतें सिर्फ इसी पाकिस्तान के लिए हों, और यकीनी बात है कि होनी भी चाहिए। ज़ैद साहब, कुछ मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करता हूं, और 2030 पर आप लोग मैसेजेस भेज रहे हैं। राइट मैसेज में जाकर DIL टाइप कीजिएगा, एक स्पेस दीजिएगा, अपना मैसेज लिखिएगा, और इस मैसेज को आप 2030 पर यानी कि 2030 पर आप पहुंचा दीजिएगा। शेख अहमद साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम मसूद भाई, आपसे यही उम्मीद थी। सर जाहिद, मैं आपकी अजमत को सलाम करता हूं और खुश आमदीद करता हूं। माशाअल्लाह। और ये हमारे साथ एक बहुत खूबसूरत से रेगुलर लिसनर है कि जो प्रोग्राम में हमारा हमेशा साथ देते हैं। एडिन है हमारे साथ, और आपने कहा था कि यूरोप की इकोनॉमिक्स पुअर हो गई है, फिर पाकिस्तान फंड्स क्यों लेता है और यूरोप कैसे दे देता है? देखिए, जो कुछ होता रहा है माजी में, जो कुछ मगरिब हमारी इमदाद सो कॉल्ड करता भी रहा है, इस हकीकत से तो कोई इनकार नहीं है कि इस वक्त मगरिब की मईशत तबाह बर्बाद होकर तबाही के किनारे पर खड़ी है। जो 4 बड़े बड़े मुमालिक हैं उनके, पोर्चुगल, इटली, ग्रीस और स्पेन, ये तो बैंकक्रप्ट होने वाले हैं। यूरोजोन कोलैप्स कर रहा है, उनके बड़े बड़े बैंक्स तबाह हो रहे हैं। और अमेरिका का तो अभी पिछले हफ्ते का ये हाल था कि उनके पास वो डिफॉल्ट करने की हद पे पहुंच चुके थे। बड़े बड़े यूरोपियन ममालिक की क्रेडिट रेटिंग कम की जा रही है मूडीज की तरफ से। अमेरिका AAA से AA+ पे आ गया है, फ्रांस के साथ ये होने वाला है। तो मईशत तो उनकी तबाह हो रही है, और ये ज्यादा देर की बात नहीं है। और एक तवील डिस्कशन के बाद अमेरिकन एम्बेसी में और काबीना में जो है वो नए कर्जों की देने की अप्रूवल जो बड़ी मुश्किल से दी बहुत गई। मुश्किल से मिली। और हाल ये हो चुका था कि अमेरिकन हुकूमत के पास एप्पल कंप्यूटर से भी कम पैसे थे। एप्पल कंप्यूटर के पास $73 अरब पड़े थे, और अमेरिकन हुकूमत के पास 87 अरब पड़े हुए थे। और खतरा इस बात का था कि अमेरिकन फौजों को अफगानिस्तान में तनख्वाह नहीं मिलेगी। लिहाजा ये बहस की बात नहीं है कि उनकी मईशत अब दुरुस्त है या खराब है। अब तो अंधों को भी नजर आ रहा है, उनको खुद नजर आ रहा है। आप अगर BBC और CNN भी लगा के देखिए तो उनको अंदाजा नहीं है कि इस तसादुम से, इस तबाही से ये किस तरह बच के निकल सकते हैं। लिहाजा ये चंद दिनों की बात है। उनकी मईशत भी तबाह हो रही है, जो इमदाद कर्जे दिया करते भी थे वो भी खत्म हो गई। $2 ट्रिलियन इन्होंने उन जंगों पे खर्च किए हैं जो अफगानिस्तान में और इराक में इन्होंने लड़ी हैं। और इन्हीं जंगों की वजह से, जिसमें ये पाकिस्तान को भी कुछ पैसे दिया करते थे, जिसमें जंगें भी लड़ते थे, उन्हीं की वजह से इनकी मईशत तबाह हुई है। अच्छा ज़ैद साहब, क्वेश्चंस हमारे पास बहुत ज्यादा हैं, टाइम हमारे पास बहुत कम है। 2-2 लाइंस में आप जवाब देते जाइएगा, मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता जाऊंगा ताकि हमारी जो यंग जनरेशन है जिनके कुछ कंफ्यूजन है, कुछ क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं,
اور पुट करना चाह रहे हैं आप तक पहुंचाऊंगा. अस्सलाम वालेकुम. मोहम्मद अली खान हमारे साथ हैं. एज अ बैंकर हाउ कैन आई और वी कंट्रीब्यूट इन टू द डिफेंस ऑफ पाकिस्तान और इन द गज़वा हिंद. सो प्लीज इस क्वेश्चन को जरूर पूछेगा ताकि हमारे फ्यूचर के लिए, ये उन्होंने ब्रैकेट में देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा, मुख्तसर सा जवाब दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूं. पाकिस्तान की मईशत का आपने दिफा करना है, मगर ये बैंकिंग का जो निजाम है इसकी बुनियाद ही मगरिब के माशी निजाम के ऊपर है, सूद और फ्रैक्शनल रिजर्व और पेपर करेंसी के ऊपर. एक मुसलमान बैंकर की हैसियत से ये जिम्मेदारी है आपकी कि आप इस्लामी निजाम मईशत जिसकी बुनियाद रियल वेल्थ पे है, गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर है, जिसकी बुनियाद मुस्तहकम बुनियादों पर है, उस इकोनॉमी के ऊपर जो बैतुल माल की बुनियाद पर बनती है, क्योंकि आपने मगरिब का पूरा निजाम पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, लिहाजा उसका मुतबादल एक इस्लामी निजाम पेश कीजिए और उस पर आप पाकिस्तान की मईशत की बुनियादों को इस्तेमाल कीजिए. ये आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा. उसके अलावा बहैसियत एक जाती फर्द की हैसियत से पाकिस्तान से खयानत न करें, उससे प्यार करें, इसका दिफा करें. और हर पाकिस्तानी चाहे कोई भी प्रोफेशन में हो, वो इंटरनेट पे, साइबर वर्ल्ड पे, यूट्यूब पे, मीडिया में जाकर पाकिस्तान का दिफा तो कर सकता है ना. सही. और ये काम तो हमारे हजारों वॉलंटियर कर रहे हैं जो दुनिया के हर शोबा है जिंदगी में है, लेकिन साइबर वर्ल्ड में वो पाकिस्तान के मुजाहिद हैं, पाकिस्तान के सिपाही हैं. अच्छा, आफ्ताब साहब हैं हमारे साथ और कह रहे हैं कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग जायद भाई. और मसूद भाई, इज इट पॉसिबल दैट जायद भाई कैन अपीयर वीकली ऑन योर शो? इसका फैसला तो आप करेंगे. चलो इंशाल्लाह विल लेट यू नो कि इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में कोई ऐसा प्रोग्राम मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए डिजाइन करूँ कि जिसमें जायद हामिद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में वीकली जो है वो पार्टिसिपेट करें और कुछ अच्छी अच्छी बातें जो हैं, कुछ सच्ची सच्ची बातें जो हैं आप लोगों के साथ शेयर की जाए और डेफिनेटली आपको कोई एक सिम्त जरूर मिल जाएगी. अरशाद साबरी साहब हैं और अच्छा, और ये कह रहे हैं कि हमारी सारी मोहब्बतें जो हैं वो कैसे चैनलाइज होंगी. मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है, मैंने कभी पाकिस्तान के लिए गलत नहीं सोचा, क्वालिफाइड होते हुए भी बाहर नहीं गया, मगर कुछ ना बदला, अब मजीद क्या करूं? प्लीज कोई जवाब जरूर दीजिए. सब्र कीजिए, हौसले से काम लीजिए, हिम्मत ना हारिए. मायूसी कुफर है, मायूस ना हो. एक शानदार मुस्तकबिल पाकिस्तान के लिए लिखा हुआ है, इसी महाज जंग पर आपको रहना है. बात हम फिर वही कर रहे हैं, जिस मर्जी प्रोफेशन में आप हों, पाकिस्तान के दिफा की जंग आप जरूर लड़ सकते हैं अपने हल्के अहबाब में, अपने साइबर वर्ल्ड में, इंटरनेट पे, फेसबुक पे, और अगर अल्लाह आपको इख्तियार देता है तो मीडिया पे. पाकिस्तान के लिए लोगों को मायूस ना होने दें. इस वक्त सबसे बड़ी जंग जो पाकिस्तान पर मुसल्लत की जा रही है वो यही है कि नौजवान नस्ल को मायूस किया जा रहा है. पाकिस्तान को कौमियत में, लिसानियत में, फिरकावारियत में मतलब तोड़ा जा रहा है. कहने का मतलब ये है कि अभी टाइम है सेल्फ मोटिवेशन का, अपने आप को खुद मोटिवेट करें. अल्लाह के फजल से ये जो अजान फैल रही है पूरे पाकिस्तान के हर तबके में फैल रही है. ये नहीं है कि सिर्फ नौजवानों तक की बात जा रही है. हर शख्स अपनी जगह पे पैवस्ता रहे शजर से, उम्मीदें बहार रख, और हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा. अपने आप को कमजोर ना समझे. हाँ, अगर हम भी हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते तो इतनी बड़ी तहरीक कैसे बनती. हमें भी खौफ था ये कि हम किस तरीके से इस काम को करेंगे, लेकिन अल्लाह के बंदों ने, बुजुर्गों ने, बड़ों ने कहा बेटा तुम्हें अल्लाह ने तौफीक दी है, इल्म दिया है, तो अजान दो जाके, देखो बरकत अल्लाह की तरफ से आएगी. और आपके लिए एक कॉम्प्लीमेंट है, अवैस है हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम. इनकी बातें दिल को लग रही हैं और मैं इनकी सब बातें रिकॉर्ड कर रहा हूँ. और ये माशाल्लाह हमारी यंग जनरेशन, जो आप जिस चैनल से बात करें, जिस चैनल से आप बात करना चाह रहे हैं और जो बात समझाना चाह रहे हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यंग जनरेशन जो है इन तमाम बातों को समझ भी रही है, अपने दिल के अंदर उनको जो है रोशन किए हुए. इंशाल्लाह आपको इसका बहुत अच्छा फीडबैक भी मिलेगा और आउटकम तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए ही होगा और होना भी चाहिए. अल्लाह आपको इसकी जज़ाए खैर दे कि ये जो इनिशिएटिव आपने लिया है, ये जो अजान आपने पहुंचाई है, देखिए ये कोई जात की, किसी फिरके की, किसी जमात की बात तो है नहीं. ये तो हमारे इश्क, हमारे जुनून, हमारे पाकिस्तान की बात है. बेशक. और जब इस पाकिस्तान की बात आती है तो फिर एक फौजी में और एक सिविलियन में और एक डॉक्टर में, एक इंजीनियर में, एक स्टूडेंट में फर्क कोई नहीं रहता. हम सब इस पाकिस्तान के सिपाही होते हैं. ऑलराइट. और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अच्छा कुछ लोग क्वेश्चन का लिए जो है वो पूछ भी रहे हैं नेट के ऊपर. इस वक्त फेसबुक पर भी ऑनलाइन है और वहां से भी फीडबैक जो है लाइव दे रहे हैं. राइट मैसेज में जाकर दोस्त आप DIL टाइप कीजिएगा, एक स्पेस दीजिएगा, अपना नाम, अपने शहर का नाम. 14 अगस्त के हवाले से बात होगी. तकरीबन आधा घंटा बाकी रह गया आपके और मेरे साथ में, और जाहिद साहब अभी प्रोग्राम में हमारे साथ हैं. और बिलाल खान है हमारे साथ, कह रहे हैं कि जाहिद साहब से एक क्वेश्चन है कि मैक जी क्यों हम दूसरे कंट्री से, अच्छा वो वही वाला क्वेश्चन है कि हमारे मुल्क में सब कुछ है, सारे जराए हैं, वसाइल हैं, मादनियात हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद हम दूसरे कंट्री से हाथ फैलाते हैं. और मेरा ख्याल है कि आपने इसका जवाब यही है कि हमारी खुद ही जो है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारी ईगो, हमारी गैरत, इसको चोट लगी है. इसीलिए इकबाल को जिंदा करना जरूरी है. जो इकबाल फरमाते हैं कि उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही. और ये गैरतमंद और शेरों और दलेरों के लिए है ये पैगाम. माजी में गलतियां हो चुकी हैं, इसीलिए इकबाल को जिंदा करना है. नौजवान नस्ल को गैरत सिखानी है कि हम भूखे रहना पसंद करें, मर जाना पसंद करें, लेकिन भीख लेना कबूल ना करें.
अच्छा, सिद्रा तारिक हैं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि ब्रेन वॉशिंग के ड्रेन के हवाले से आप क्या कहते हैं कि हम पहले पढ़ते तो यहाँ पर हैं, पाकिस्तान से पढ़ते हैं और सर्व करने के लिए हम कोई बड़ी बात आती है, कोई जॉब आती है तो हम बाहर चले जाते हैं, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? बेटा उसकी फिक्र ना करो, चंद दिनों की बात है, सारे बाहर गए हुए पाकिस्तानी खुद वापस आएंगे, क्योंकि और ये अल्लाह का अपना निजाम है। ये पाक सरजमीन इसलिए नहीं बनाया गया था कि यहाँ की आला तरीन नस्ल जो है तालीम हासिल करके कुफार की खिदमत करे। कुफार का निजाम ही, तहजीब अपने खंजर से खुदकुशी कर चुकी है। वहां खुद अमरीकियों को, मगरब वालों को जॉब्स नहीं मिल रही, तो हमें कब जॉब्स देंगे? वो थोड़े दिनों की बात है, तमाम पाकिस्तानी वापस पाकिस्तान आ रहे होंगे और इस पाकिस्तान की तामीर में फिर वो तालीम, वो तजुर्बा इस्तेमाल होगा इंशाअल्लाह। ये पाकिस्तान वैसा नहीं रहेगा जैसा आप देख रहे हो, बहुत शानदार पाकिस्तान बनने जा रहा है इंशाअल्लाह। मोहम्मद अली साहब हैं और कह रहे हैं कि सर जैद साहब को जरूर अपने वीकली शोज में शामिल कीजिएगा, जरूर जरूर जरूर, प्लीज, थैंक्स। ऑलराइट, थैंक यू सो वेरी मच। इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में मैं जैसे कि पहले भी कहा कि कोई प्रोग्राम ऐसे डिजाइन करता हूँ कि वीकली बेसिस पर हम जो है जायद साहब को प्रोग्राम में बुलाएं और आके इनकी बातें जो है वो सुने और इनसे गाइडलाइन लें, क्योंकि माशाल्लाह विजन है, एक स्ट्रगल है, एक जद्दोजहद है और उसके साथ साथ जो है हिम्मत बंधाते हैं, कुछ रास्ते नए बताते हैं। जो मायूसी के बादल छाए हुए हैं वो भी उसकी भी नवी देते हैं कि वो भी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह छट जाएंगे। अच्छा जायद साहब, मुझे जाते जाते जो है कुछ कायद की तकरीर के हवाले से आप कोई बात कर रहे थे, एक तकरीर आपने एक उनकी जो है वो आपने मुझ तक पहुंचाई है, बताई है। जी मसूद, हम एक चाहते हैं कि एक तकरीर आप हमारे बच्चों को सुनाइए। कायद आजम की एक इंतहाई नायाब, एक रेयर तकरीर है और अक्सर बच्चों ने तो कायद को असल गुफ्तगू जबान में जलाली अंदाज में तकरीर करते सुना ही नहीं है कभी। और ये वो तकरीर है जिसमें आप ये देखेंगे कि कायद हमारे कितने माशाअल्लाह एक मोहब्बत और प्यार से, एक शिद्दत के साथ एक मुसलमान थे। कायद ने यहाँ शहादत की बात की है कि शहीद कभी मरता नहीं, कुरान की बात की है कि कुरान को जब तक मुसलमान थाम के अपने हाथ में रखेंगे उस वक्त तक उन्हें कोई शिकस्त नहीं दे सकता, पाकिस्तान की बात की है। ये उस माहौल की तकरीर है कि जब मुसलमान महाजरीन पूरे हिंदुस्तान से शदीद कुर्बानियां देकर पाकिस्तान पहुंचे, एक मायूसी छाई हुई थी, एक दुख छाया हुआ था, एक तकलीफ थी और इस पाकिस्तान के बारे में लोग कहते थे कि शायद ये बाकी ना बचे। उस वक्त कायद ने एक जलाली अंदाज में तकरीर करके ये बात कही कि ये पाकिस्तान अल्लाह के फजल से कायम रहने के लिए बना है और दुनिया की कोई ताकत इस पाकिस्तान को इंशाअल्लाह खत्म नहीं कर सकती। ये जो जलाल है कायद की तकरीर में, सबसे बड़ी बात जो ये साबित होती है कि कायद एक इस्लामिस्ट थे, एक सेकुलर नहीं थे। वो कुरान की बात कर रहे हैं, शहादत की बात कर रहे हैं, बंदे मोमिन की बात कर रहे हैं कि जिसके लिए जान कुर्बान करना सबसे बड़ी सादत होता है। यकीन करेंगे कि ये अल्फाज कायद आजम के हैं और फिर उनकी आवाज का जलाल देखिए, यकीन देखिए, यानी जो कॉन्फिडेंस था वो इस काबिल थे वाकई कि कायद आजम कहलाते। किसी वजह से अल्लाह ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दी और ये हम चाहते हैं कि आप नौजवान नस्ल को सुनाएं। आवाज कुछ टूटी भी होगी लेकिन आपको उसका जलाल, उसका जज्बा समझ में आएगा। वो तकरीर अंग्रेजी में की है उन्होंने और उस वक्त की पाकिस्तानी कौम भी कम लोग अंग्रेजी समझते थे, लेकिन जो यकीन और ईमान था उनको अपने कायद पे कि सिर्फ उनकी आवाज का जलाल और इखलास, उसको सुनकर पूरी कौम जज्बात में नारे तकबीर लगाती। जरा सुनिएगा, ये सुनने वाली बात है माशाल्लाह। So listeners, here we go with the speech of कायदे आजम के, जो एक बहुत नायाब और एफएम दिल के लिए एक बहुत बड़ा क्रेडिट है कि फर्स्ट टाइम किसी भी एफएम चैनल पर इस तरह की कोई डिबेट, इस तरह की कोई स्पीच जो है वो ऑनर जा रही है। तो आइए सुनते हैं और देखते हैं और सुनते हैं, समझते हैं कि कायदे आजम क्या कहना चाह रहे थे और क्या कहा। I would like to tell them that the consequences of any other alternative would have been too disastrous to imagine. The systematic massacre of defenseless and innocent people put to shame even the most fearless atrocities committed by the worst tyrants known to history. We thank Providence for giving us courage and faith to fight these forces of evil. If we take our inspiration and guidance from the Holy Quran, the final victory, I once again say, will be ours. Do not for a moment imagine that your enemies can ever succeed in their design. But
sterling material and are second to none. Why should you also cross the sea like many others, like our own forefathers? You are a nation whose history is replete with people of wonderful grace, character and heroism. Live up your tradition and add to another chapter of glory. All I require of you now is that every one of us whom this message reaches must vow to himself and be prepared to sacrifice his all if necessary. Building up Pakistan as a bulwark of Islam and as one of the biggest nations whose ideal is peace within and peace without. Keep up your morale. Do not be afraid of death. Our religious teaches us to be always prepared for death. We face it bravely. Save the honor of Pakistan and Islam. There is no better salvation for a Muslim than the death of a martyr for a righteous cause. If we are right, we cannot fail. And we shall live and not die. Do your duty on that faith in God. There is no power on earth that can undo Pakistan. 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 जी जाहिद साहब, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। इस बात को देखो, कायद आजम को मालूम है कि चंद महीनों में इनका इंतकाल हो जाएगा। कायद आजम को टीबी की आखिरी स्टेज है। पाकिस्तान बनने के बाद जो जख्मी तकलीफ में शोहदा और यतीम और बेवाओं के साथ लोग पाकिस्तान पहुंचे, उनसे खिताब किया जा रहा है और ये पॉलिसी स्टेटमेंट है। यहां पर कायद आजम फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान इस्लाम का किला है, बुलवार्क ऑफ इस्लाम का नाम लिया आपने। यहां पर कायद आजम फरमा रहे हैं कि अगर हमने कुरान पाक को अपने हाथों में मजबूती से पकड़ा तो क्या वजह है कि हम अपने फोर फादर्स की तरह, अपने आबा अजदाद की तरह वो उरूज ना हासिल कर सकें जो उन्होंने हासिल किया था। कायद आजम यहां पर यह फरमा रहे हैं कि अल्लाह के फजल से दुनिया की कोई ताकत अब पाकिस्तान को खत्म नहीं कर सकती और अल्लाह के फजल से जो कुर्बानियां आपने दी हैं, अभी मजीद कुर्बानियां हमें और देनी है। लेकिन मुसलमान मौत से घबराता नहीं और मुसलमान जब शहादत का रास्ता इख्तियार करता है तो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। क्या आप यकीन करेंगे, ये अल्फाज कायद आजम के इस तकरीर में। आप उस दरवेश की आवाज सुनो, उसका जलाल सुनो। हकीकत में ये अल्लाह के शेरों में से एक शेर थे जिनको अल्लाह ताला ने, अब सिर्फ इस तकरीर की बुनियाद पर आप इसका वजूद देखो, जो जलाल था, जो इसके अंदर दुख था, जो तकलीफ थी, उम्मत की तकलीफ महसूस करते थे अपने दिल में, लेकिन अपनी मिल्लत को पैगाम दे रहे थे कि हौसले से काम लेना। बड़ी कुर्बानी दी है हमने पाकिस्तान बनाते, लेकिन अभी और कुर्बानी देनी है, इसको बचाते और इसको तामीर करते और इसको उरूज पर लेकर जाते। ये कायद आजम शहादत की बात कर रहे हैं, कुरान की बात कर रहे हैं, इस्लाम के किले की बात कर रहे हैं। फिर लोग नाउजुबिल्लाह ताना देते हैं कि वो सेकुलर थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह के शेरों में से एक शेर थे, अल्लाह के वली और दरवेश और फकीर थे, हकीकत में इस काबिल थे कि कायद आजम बने। माशाअल्लाह, इनकी आवाज सुन के इंसान के वजूद पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आवाज सुन के इंसान के दिल में, आंखों में आंसू और कल्ब में जज्बा पैदा होता है। देखा नहीं आखिर में जब उन्होंने पाकिस्तान कहा तो पूरी मिल्लत ने किस तरह जिंदाबाद का नारा लगाया। ये कायद आजम थे हमारे, माशाअल्लाह। अल्लाह को मुबारक करे। ये तकरीर पहली दफा किसी एफएम रेडियो पे चली है। ये नसीब आपका था, खुश नसीबी भी आपकी है। बहुत शुक्रिया। और कायद आजम की स्पीच के वो आखिरी अल्फाज, वो नारा सुनकर मेरा एक दफा फिर से पाकिस्तानियत का जज्बा, दफा फिर से रोंगटे मेरे खड़े हो गए और मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर क्या रिएक्ट करूँ, क्या अल्फाज करूँ, क्या कैसे क्या बयान करूँ। अल्फाज कम पड़ जाएंगे।
قلم کی جو سیاہی ہے وہ کم پڑ جائے گی اور شاید سوکھ بھی جائے, صفحات میرے پاس شاید ختم ہو جائیں, لیکن جو فیل ہے, جو آنکھوں میں نمی ہے, جو دل میں تڑپ ہے, جو محبت ہے, جو چاہت ہے اور جو درد ہے, وہ شاید اس سے کہیں زیادہ ہے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ اتنا خوبصورت تحفہ ہمارے اس ایف ایم دل کو اپنے دل سے نظر کیا ہے. ماشاءاللہ, یہ ہمارے پیارے قائد کا, یہ ان کی یاد تھی. یہ 14 اگست کا تحفہ تھا آپ کے لیے, اس امت کے لیے, اس ملت کے لیے. قائد اعظم کو جو حق تھا ان سے محبت اور پیار کرنے کا, سچی بات ہے کہ ہم نے وہ حق ادا نہیں کیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے کہ آپ نے ماشاءاللہ یہ تحفہ قائد اعظم کی خدمت میں پیش کیا. چلتے ہیں ایک خوبصورت سے ملی ٹریک کی طرف, قسم اس وقت کی. دل ایف ایم, سنو دل کی. 102. All right listeners, welcome again. ایک دفعہ پھر خوش آمدید. دل دل پاکستان, جان جان پاکستان. پاکستان کا 64واں یوم آزادی دل ایف ایم آپ لوگوں کے لیے ایک خصوصی پروگرام ترتیب کیا اور آپ لوگوں تک پہنچایا. زاہد حامد صاحب آج پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں. جاتے جاتے زاہد حامد صاحب ایک چھوٹی سی بات, خوبصورت سی بات. ماشاءاللہ باتیں تو ساری آپ کی خوبصورت ہیں, جا کے سیدھا دل سے لگتی ہیں, کیونکہ دل آپ کے دل کی بات دلوں تک پہنچا رہا ہے. جاتے جاتے چھوٹی سی مختصر سا میسج تمام ینگسٹرز کے نام. تمام نوجوان بچوں سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پاکستان کو محبوب بناؤ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا ایک روحانی تعلق قائم کرو اور اقبال کو پڑھو. تمہیں اللہ کا شیر بننا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیر دلیر امتی بننا ہے. بڑی بھاری ذمہ داری پاکستانیوں پہ آنے والی ہے, آ چکی ہے, اور ایک شاندار ترین مستقبل بھی تمہارے لیے لکھا گیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ان دلیروں اور شیروں کو تلاش کرتا پھر رہا ہے جن کے ذریعے اس تقدیر کو ظاہر کرے گا. اپنے آپ کو اس کا حصہ بناؤ. قافلہ چل چکا ہے, ایسا نہ ہو کہ قافلہ نکل جائے اور تم صرف گرد راہ میں تلاش کرتے رہ جاؤ راستے کو. سمت متعین ہے. اس پاکستان کو ہم نے خلافت راشدہ کی طرز پر تعمیر کر کے امت مسلمہ کی مضبوط ترین قوم بنانا ہے کہ جو آنے والے وقتوں میں اسلام کے احیاء کا مرکز بن سکے. اقبال نے یہ بات ہمارے لیے کہی تھی, اس نسل کے لیے کہی تھی کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا, شجاعت کا, عدالت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. لیکن اس سے پہلے وہ نسل تیار کرنی ہے جو نرم دم گفتگو بھی ہو, گرم دم جستجو بھی ہو, رزم ہو یا بزم ہو, وہ پاک دل بھی ہو, پاک باز بھی ہو. یہ کردار کی تربیت اسی وقت ہوتی ہے کہ جب وجود میں چنگاری لگے عشق رسول کی اور پاکستان سے عشق کی. یہ پاکستان اس کو محبوب بنائے, آپ کو اللہ اس کے رسول محبوب بنا لیں گے. خیانت نہ کریں, اپنی نظریاتی روحانی اساس کی حفاظت کیجیے. 2 جہانوں میں عزت آپ کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے, وہ انشاءاللہ آپ کو مل کر رہے گی. ہماری طرف سے یہی پیغام اپنی نوجوان نسل کو ہے. انشاءاللہ آئندہ بھی بات کرتے رہیں گے. اور آخر میں ایک چھوٹی سی بات, دل ایف ایم کے نام کوئی پیغام. کیسا لگا آپ کو آج کا یہ پروگرام, کیسی لگی آپ کو آج کی یہ یہ نشست؟ ماشاءاللہ دل ایف ایم کا یہ پروگرام صحیح معنوں میں ہم بتائیں کہ آج کے دن کا حاصل ہے. یہ خوبصورت ترین پیغام نوجوان نسل کے لیے. کاش کے پاکستان کے تمام میڈیا, تمام چینلز یہ پیغام نشر کریں. یقین کیجیے ہم وہی بات ہم کرتے ہیں. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں پاکستان کیسے ٹھیک ہوگا, ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم ایک دن میں ٹھیک ہو جائے گا. اگر پاکستان کا میڈیا اسی طرح ہو جائے جیسے یہ آج ہوا ہے, جہاں پہ پاکستان کے عشق اور جنون کی بات کی جائے, روحانی اور نظریاتی اساس کی بات کی جائے, اقبال اور قائد اعظم کو زندہ کیا جائے, اگر یہ سوچے کہ تمام چینلز کے ساتھ یہی پیغام نکلے, پھر اس قوم کی سمت متعین کرنا لمحوں اور گھنٹوں کی باتیں ہیں, پھر سال نہیں لگیں گے. جو کچھ آج آپ نے کیا ہے اس نے سمت متعین کی ہے پاکستانی میڈیا کی. اس نے ایک نیا راستہ تلاش کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اس کی خیر, اس کی برکت, اس کا صدقہ جاریہ بہت دور تک آپ کے ساتھ جائے گا. جزاک اللہ خیر. واقعی ہم آپ کو دعا دیتے ہیں.